قرآن مجید فرقان حمید کی جن 3 آیات مبارکہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، خالق کائنات و مالک روز معاشر ارشاد فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرے رب کی ذات پاک ہے ان باتوں سے جو یہ رب کے بارے میں کرتے ہیں، وہ تو بڑی عزت والا ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو تمام رسولوں پہ، والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا اللہ ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی بھی صورتیں ہیں، یعنی 114 صورتیں ہیں، ان کی جتنی آیات ہیں 6666 آیات ہیں، پھر جتنے حروف ہیں، ہر صورت، ہر آیت اور ہر حرف سر آنکھوں پہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بعض صورتوں کو ایک الگ شان عطا کی ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بعض صورتوں کو ایک منفرد مقام یا ایک منفرد شان حاصل ہے، جس طرح سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، سورہ ملک، آخری 4 کل یا سورۃ الفاتحہ۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کو ایک منفرد مقام حاصل ہے یا ایک منفرد شان حاصل ہے، جس طرح آیت الکرسی۔ پھر سورۃ البقرہ کے اندر ہی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کا آخری رکوع خاص طور پہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور آخر تک انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اسی طرح سورۃ توبہ کی آخری آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آخر تک، یعنی آخری 2 آیات مبارکہ۔ اسی طرح سورۃ احزاب کی آیت مبارکہ جو ابھی بھی میں نے پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وباذنہ وسراجا منیرا۔ اس طرح مختلف آیات مبارکہ ہیں جن کو اللہ نے منفرد شان بخشی ہے۔ قرآن کے اندر بھی ایک منفرد ان کا مقام ہے اور ان کے منفرد فضائل ہیں، اور سورہ صفات کی جن 3 آیات مبارکہ کی، یعنی آخری 3 آیات مبارکہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے جو فضائل، یعنی جو فضیلت، جو کرشمات، جو معجزات اور جو کمالات ان 3 آیات مبارکہ کو عطا کیے ہیں، اللہ والو قیامت تک بھی ان 3 آیات کی فضیلت کو کوئی بھی عالم دین ہو، کوئی بھی شیخ ہو، وہ بیان کرتا رہے، قیامت تک وہ ان 3 آیات کا حق نہیں ادا کر سکتا، ان 3 آیات کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ 7 زمینوں 7 آسمان کا نور ہو اور یہ 3 آیات ہوں، 7 زمین 7 آسمان کا نور ان 3 آیات کو چھو بھی نہیں سکتا۔ موازنہ کرنا تو ویسے گناہ ہے، کیوں؟ 7 زمینوں 7 آسمان یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب رب کیا خود فرماتا ہے کہ کجا کے میں بیان کروں یا ہم اس پہ تفکر کریں، سوچیں؟ اللہ خود فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔
اللہ خود قرآن مجید فرقان حمید یا اپنے کلام کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. نجم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے معنی کیے ہیں یا اس کے ترجمہ کی ہے، اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے ہر اس موقع کی، ہر اس جگہ کی جہاں جہاں میں نے اپنے محبوب پہ قرآن اتارا. کوئی ایمان تازہ ہوا؟ مجھے ہر اس موقع کی قسم ہے، یعنی ہر اس جگہ کی قسم ہے جہاں جہاں قرآن کا جو حصہ بھی میں نے اپنے محبوب کے اوپر اتارا. اب اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. یہ تو اللہ نے قسم کھائی نا، اتنی بڑی قسم کھائی. پھر اللہ اسی کو بیان کرتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. تو اللہ والو، کسی عزت دار بندے کا ایک بار کہہ دینا ہی بہت ہوتا ہے، قسم تو بہت دور کی بات ہے. تو اللہ تو خود عزتوں کا مالک ہے. وہ یہی بات تو پہلی آیت میں ارشاد فرما رہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. وہ تو خود عزت والا ہے. تو ایک عام ہمارے جیسا آدمی ہو، وہ ایک بار کہہ دے تو اس کا ایک بار کہنا ہی کافی ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت انسان کی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے جو انداز کلام ہے وہ ایسا اپنایا ہے کہ انسان کو یقین ہو جائے، کہیں انسان خسارہ پانے والوں میں نہ ہو جائے، انسان کا نقصان نہ ہو جائے، انسان کا نقصان نہ ہو جائے. اور رب کیا فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے. یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے. یہ لوح محفوظ میں پہلے موجود تھا. اب سورۃ بروج میں آپ جائیں گے تو رب کیا فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اب قرآن کی نورانیت، قرآن کی طہارت، قرآن کی پاکیزگی، قرآن کی لطافت اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی. اللہ والو، اگر تھوڑا سا بھی ایمان سینے کے اندر ہو اور اللہ نے فہم و فراست دیا ہو تو وہاں سے انسان کو قرآن کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، جو ناپاک ہیں وہ اس کے قریب بھی پھٹک نہیں سکتے، اس کو چھو بھی نہیں سکتے، اس کو چھو بھی نہیں سکتے. تو اللہ والو، جو جس کتاب کو یا جس کلام کو ہم حالت نجاست یا ناپاکی کے اندر یا جنابت کے اندر ہم پڑھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، اس کی طہارت کا، اس کی پاکیزگی کا یا اس کے طاہر ہونے کا یا اس کی لطافت کا یا اس کی روحانیت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کون اندازہ کر سکتا ہے؟ دنیا کا کون سا کام ہے جو آپ ہر حال میں نہیں کر سکتے؟ چاہے پاک ہیں، چاہے ناپاک ہیں، چاہے وضو کے ساتھ ہیں اور چاہے بغیر وضو کے ہیں. لیکن قرآن کے بارے میں رب کیا ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، اگر تم ناپاک ہو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. ہاں، پھر اگلی بات بھی ہے، اس کی تلاوت بھی نہیں کرنی، اس کو پڑھنا بھی نہیں ہے، اس کو پڑھنا بھی نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین. تمہیں کیا پتا یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. میں تھوڑا سا ایک دنیا کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کے کلام کی عظمت کا اندازہ ہو. آپ حضرات وزٹنگ کارڈ چھپواتے ہیں، دکاندار اکثر آپ لوگوں نے بھی اپنے چھپوائے ہوں گے وزٹنگ کارڈ. جہاں آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، یہ کسی کو آپ دے دیتے ہیں. آپ نے اپنا وزٹنگ کارڈ ان کو دیا، انہوں نے کسی اور کو دے دیا، انہوں نے ان کو دے دیا، آپس میں ہم دیتے لیتے رہتے ہیں. وہی وزٹنگ کارڈ 4 دن بعد ڈسٹ بن میں پڑا ہوتا ہے یا ٹیبل پہ پڑا ہوتا ہے یا گم ہو رہا تھا. اگر کہیں بندہ کام آنے والا ہوتا ہے تو ہم پرس میں ڈال لیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے.
اگر وہی وزٹنگ کارڈ ایک تھانے دار کا ہو تو چلو کم از کم وہ ڈسٹ بین میں جانے والا نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے یہ کسی وقت کام آ سکتا ہے, کسی وقت یہ کام آ سکتا ہے. اور اگر وہی وزٹنگ کارڈ علاقے کے یا کسی بھی علاقے کے, آپ کے اپنے علاقے یا کسی بھی علاقے کے ایم این اے ایم پی اے کا ہو, تو میرا خیال ہے وہ اس جیب میں رکھنا بھی اب توہین سمجھیں گے, اس کو اس جیب میں رکھیں گے کہ یہ ایم پی کا کارڈ ہے کہ کہیں پہ بھی یہ کام آ سکتا ہے. اور اگر آپ کو وہی وزٹنگ کارڈ پرائم منسٹر کا, وزیر اعظم کا مل جائے تو اللہ والو آپ صرف اس کو سینے سے نہیں لگاؤ گے بلکہ زمانے کو بھی دکھاتے رہو گے کہ یہ میرے پاس وزیر اعظم کا کارڈ ہے, وزیر اعظم کا کارڈ ہے. میں لاہور میں تھا تو وہاں اس وقت غلام حیدر وائیں جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب تھا. تو ایک صاحب میرے بھائی کے پاس آئے, سول سیکریٹریٹ میں میرے بھائی اس وقت ہوتے تھے, تو وہ انہوں نے وزٹنگ کارڈ کو لیمینیٹ کروایا ہوا تھا, جس طرح یہ آج انہوں نے لیمینیشن کر کے نہیں لگایا, ایسے لیمینیٹ کیا ہوا تھا, یہ وہ پلاسٹک کے کور میں دیا تھا کہ یہ وزٹنگ کارڈ کہیں پکڑ کے ضائع نہ ہو جائے. تو وہ جہاں جاتے تھے جی میں وائیں صاحب کا بندہ ہوں, میں جی وائیں صاحب کا بندہ ہوں. کیوں؟ ان کے دل میں عظمت ہے, ہیبت ہے, روب ہے. انہیں معلوم ہے کہ میں چیف منسٹر کا کارڈ لے کے پھر رہا ہوں, وزیر اعلیٰ کا کارڈ لے کے پھر رہا ہوں, جہاں میں یہ جاؤں گا میرا یہ کام ہو جائے گا. مسلمان کبھی تو سوچ, تو رب کا کلام لے کے پھر رہا ہے اور تیرا کام نہیں ہو رہا. وہ ایک وائیں, غلام حیدر وائیں, آپ میں سے جو لوگ چھوٹے بیٹھے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا, کافی عرصہ ہو گیا ہے. تو ایک وزیر اعلیٰ کا کارڈ کے اوپر وہ اتنا اترا رہا ہے, فخر کر رہا ہے اور اس کو سنبھال کے رکھ رہا ہے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے. اس نے اس کے اوپر پلاسٹک چڑھایا ہوا, لیمینیشن کروائی ہوئی ہے. تو اللہ والو اس کو احساس ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. آج مسلمان کو یہ احساس نہیں ہے کہ قرآن کس کا کلام ہے اور اس کی عظمت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. ابھی میں نے یہ بات عرض کی کہ اگر ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کا نور ہو, وہ ان 3 آیات کو چھو بھی نہیں سکتا. اللہ نے ایسی نورانیت ان 3 آیات کے اندر سموئی ہے, ایسے فیض و برکات ان 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مخفی رکھے ہیں. اگر وہ راز ہمارے اوپر اللہ والوں کھل جائے تو جدھر ہم نگاہ کریں گے وہی ہمارا ہوگا, جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہی ہمارا ہوگا. ہم عزت کا کسی کا فیصلہ کریں گے, اللہ عزت دے کے دکھائے گا. اگر ہم کسی کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیں گے, یعنی اس کو رسوا کرنے کا فیصلہ کر لیں جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے, تو اللہ ہمارے فیصلوں کے مطابق نظام کو چلا کے دکھائے گا, چلا کے دکھائے گا. یعنی جو فیصلہ شورا کے اندر ہو جائے گا دین کی سربلندی کے لیے, اور اللہ کی مدد آ کے رہے گی, آ کے رہے گی, آ کے رہے گی, بشرطے کہ یہ 3 آیات ہماری زبان پہ نہ ہو, یہ ہماری زندگی میں آ جائیں. پھر یہ زندگی میں ایسی آ جائیں کہ ان کا زندگی میں بسیرا ہو جائے, ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ہو جائے. پھر یہ ایسی ہماری زندگی میں سما جائے کہ دھیرے دھیرے یہ ہماری روح میں اتر جائے. کیونکہ کلام کیا ہے؟ نور ہے. اللہ کا کلام کیا ہے؟ نور ہے. اس کا تعلق اللہ والوں اس بدن کے ساتھ, خاکی کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. جب تک روح پاکیزہ نہیں ہوگی, روح جو ہے وہ طاہر نہیں بنتی, یا روح جو ہے وہ مزید کثافت سے لطافت کی طرف یعنی لطیف نہیں ہو جاتی, نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے اور نہ ہی قرآن کو اپنے اندر سمویا جا سکتا ہے. کیوں؟ ہم تو کثیف ہیں. ہم نے قرآن پڑھا, سنا, بس ادھر پڑھا گیا, ادھر سنا گیا, باہر گئے کپڑے جھاڑے تو فارغ, کپڑے جھاڑے تو فارغ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا. کچھ حضرات سما سننے کے, قوالی سننے کے شوقین ہوتے ہیں. کچھ حضرات جو ہے وہ شعر و شاعری کے شوقین ہوتے ہیں. اور محفل کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ لطیفے سننے یا لطیفے سنانے کے شوقین ہوتے ہیں. جو بندہ شعر و شاعری سے شغف رکھتا ہے, اس کا لگاؤ ہے, اس کو پوچھو کہ شعر کیا ہوتا ہے. اس کے سامنے کوئی آپ شعر پڑھیں گے نا, وہ پھڑک اٹھے گا. ایسے جو لطیفے سننے یا سنانے کے شوقین ہوتے ہیں, ان کے سامنے دیکھیں لطیفہ سنائے کوئی تو وہ کیسے اس کے اوپر کھلیں گے, موج مستی کریں گے, اس سے وہ مزہ لیں گے, لذت لیں گے.
اللہ والو وہ دنیا کا کلام ہے، اچھا ہے یا برا ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ دنیا کا کلام ہے، اس سے ہم جو ہے وہ لذت لے رہے ہیں، اس سے ہم لذت لے رہے ہیں، لیکن اللہ کا کلام ہے جو ہماری حالات کو بدلنے کے لیے آیا ہے، ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اور اگر محض اللہ کا کلام کانوں کی لذت کے لیے بھی سنا جائے تو اللہ والو ایسا کوئی اور کلام ہے؟ کوئی ایسا کلام ہے کسی کا؟ اگر محض لذت کے لیے بھی سنا جائے تو کیا کسی کا کلام ہے؟ تو ہماری بدبختی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک ہے قرآن اور ایک ہے میری سنت۔ ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا، ہم قرآن کی جگہ پہ لے آئے جنتر منتر، تویز دھاگا، کڑیاں، ہنڈیاں، کھریاں، الٹ سلد یہ چیزیں ہم قرآن کی جگہ پہ یہ لے آئے، ٹونے لے آئے، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ذائچے لے آئے، وہ مستقبل کا حال بتانے والے نجومی لے آئے اس جگہ پہ۔ یعنی جو ہم نے زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی لینی تھی، ہدایت حاصل کرنی تھی، جس کتاب سے یعنی جس کلام سے قرآن مجید فرقان حمید سے، اس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا، اس کی جگہ پہ کیا لے آئے؟ تویز داغا، جھاڑ پھونک، جنتر منتر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پاکیزہ سنتے ہیں، جو مبارک اور طیب زندگی ہے، اس کی جگہ پہ ہم طوائفوں کی زندگی لے آئے۔ ہم گرے بھی تو کیسے گرے؟ وہاں ناچ گانے والوں کی زندگی لے آئے، وہاں ناچ گانے والوں کی زندگی لے آئے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے، یعنی ایک ماہ میں ہونے والا ہے، ایک ماہ سے بھی کم وقت پہلے، ایک کالونی کے اندر پہلے پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب کا بیان ہوا یہاں ملتان میں، اس میں 5000 4000 لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ، حالانکہ اللہ نے ان کو اتنی عزت دی ہوئی ہے، اتنا نام بھی ہے، اور اس پہ اتنا پیسہ بھی لگایا گیا، پورے ملتان میں اشتہار بھی چلے، سوشل میڈیا پہ کمپین بھی چلی، تو 4-5 ہزار بندہ، میرا اپنا اندازہ سے زیادہ نہیں ہوگا، لوگوں نے سنا بیان۔ آدھا گھنٹہ 35 منٹ انہوں نے بیان کیا، 35 منٹ کے بعد بیان ختم ہو گیا، لوگ اپنے گھروں کو۔ اس کے ایک ہفتہ کے بعد ٹورنامنٹ اسی کالونی کے اندر ٹورنامنٹ ہوتا رہا 6 سے 7 دن، ساری رات لوگ جو ہے وہ اس ٹورنامنٹ کو دیکھتے رہے ہیں، اور آخر دن 2 ناچ گانے والے کنجر بلائے ہوئے تھے، اس پوری کالونی کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، پوری کالونی کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور لوگ سفارشیں کر کے اس پروگرام کا یا اس فنکشن کا یا اس کنسرٹ کا جو پاس ہوتا ہے اس کے لیے ترلے کر رہے تھے کہ ہمیں پاس مل جائے۔ تو اللہ والو یہ میں نے آئینہ دکھایا، یہ نہیں کہ یہ ملتان کا ہے، پوری امت کا یہ حال ہوا ہے، پوری امت کا حال ہوا ہے۔ آج کوئی قرآن پڑھنے والا ہو یا قرآن کو کھولنے والا ہو یا بعض نصیحت کرنے والا ہو، اللہ رسول کی بات کرنے والا ہو، آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں آپ کو چند لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ملیں گے، چند لوگ۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن سے بھی ہم دور ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے اس سے بھی ہم دور ہو گئے۔ تو پھر ڈیرے کنہوں نے ڈال لیے؟ عاملین نے۔ آج عاملین پھر ہمارے ایمان کو بھی لوٹ رہے ہیں اور ہمارے مال کو بھی لوٹ رہے ہیں۔ تو میں نے شروع میں اللہ والو یہ بات کہی کہ اگر ہم نے قرآن کو سینے سے لگایا ہوتا تو قرآن پڑھتے پڑھتے کبھی تو ہم ان 3 آیات کے اوپر آتے، اور اللہ ان 3 آیات کی حقانیت کو ہمارے اوپر کھولتا، پھر ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ ابھی میں نے کیا قرآن پڑھا، رب کیا فرما رہا ہے کہ یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے، یہ کلام بڑی عظمت والا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جب ان کا زمانہ تھا، یعنی جب وہ حیات تھے، ہندوستان کے اندر ایک فتنہ اٹھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو دین اسلام ہے، یعنی آپ لوگوں کا یہ جو مذہب ہے مسلمانوں کا، یہ برحق نہیں، یہ جھوٹا ہے معاذ اللہ۔ اب یہ فتنہ اٹھا،
اب ہندو اس کا پرچار کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب ایک اس طرح کی افواہ ہوتی ہے پھر وہ چند دنوں کے اندر کافی سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیتی ہے. اب یہ فتنہ پھیلتا گیا. اب جب یہ بات چلتے چلتے دہلی کے مضافات سے یہ بات نکلتی ہے، دہلی شہر میں پہنچ جاتی ہے، تو جب شہر میں بات پہنچے تو پھر تیزی کے ساتھ بات پھیلتی ہے. اب وہ دلیل یہ دیتے تھے ہندو، اگر تمہارا مذہب، یعنی جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، اگر تمہارا دین یا تمہارا مذہب برحق ہوتا یعنی سچا ہوتا تو پھر تم اپنی مساجد کی حفاظت کیوں نہیں کر پاتے؟ تمہاری مساجد ہر سال تزئین و آرائش مانگتی ہیں، تعمیر مانگتی ہیں، مرمت مانگتی ہیں. تم لوگ ہر رمضان، جو تمہارا رمضان آتا ہے یعنی تمہارے روزے آتے ہیں، تو روزوں سے پہلے یعنی شبان کی وہ بات کر رہے ہیں کہ تم شبان کے اندر اپنی مسجدوں کی تزئین و آرائش کراتے ہو، مرمت کراتے ہو، تعمیر کرواتے ہو، پھر تمہاری مساجد جو ہے وہ قابل استعمال ہوتی ہیں. ہمارے مندر دیکھو ہزاروں سال کے بنے ہوئے ہیں، ہم نے کبھی ان کی مرمت نہیں کی. تو جو تمہارا رب، تم کہتے ہو یہ اللہ کا، ہمارے رب کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، تو جو تمہارا رب اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ برحق کیسے ہو گیا؟ جب وہ برحق نہیں ہے تو اس کا دیا ہوا مذہب یا دین برحق کیسے ہو گیا؟ اب یہ دلیل ہے اس کے پیچھے. یہ جو انہوں نے فتنہ یا تحریک اٹھائی اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ دلیل ہے، اور دلیل بالکل ٹھیک ہے. دلیل بالکل ٹھیک ہے. آج بھی پاکستان کے اندر آپ کو ہزاروں سال پرانے مندر خاص طور پہ سندھ کے اندر مل جائیں گے. آج بھی مسجد مجھے کوئی دکھا دو، مجھے دکھا دو کوئی مسجد. وہ تو ہندو کہہ رہے تھے نا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہزاروں سال کی پرانی مسجد دکھا دو. اگر کوئی ہے بھی ہے تو وہ ایک بار نہیں کئی بار مرمت ہو چکی ہے. اگر کوئی ہوگی بھی تو ایک بار نہیں کئی بار وہ مرمت ہوئی ہوگی، کئی بار شہید ہوئی ہوگی، اور ہر سال چھوٹا موٹا اس پہ کام ہوتا ہوگا. اور یہی بات انہوں نے پکڑی کہ ہم مندر بناتے ہیں، ہم تو اس کی اتنی دیکھ بھال نہیں کرتے، ہمارے مندر 4,000 سال 5,000 سال پرانے ہیں، ہم کو دکھا سکتے. آپ اپنی کو مسجد دکھائیں. اب مسلمان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو اب جو بولے مسلمان ہیں وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں اور گمراہ ہونے کی طرف جا رہے ہیں. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کی نماز پڑھا کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ایک درد مند شخص نے ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ شیخ یہ فتنہ پھیلا ہے، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. تو جب آپ نے سارا یہ فتنہ یا یہ سارا جو نظام بنا ہوا تھا اس کو یہ آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آواز اٹھانے سے فتنہ ختم نہیں ہوگا، کچھ دکھانے سے فتنہ ختم ہوگا. یہ محض آواز اٹھانے سے بات نہیں بنے گی. کیوں؟ ہمارے پاس جس علاقے میں یہ فتنہ ہے وہاں ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مندر 3-4 ہزار سال پرانا ہے. لاؤ اپنی کوئی مسجد، آپ بھی کوئی اپنی مسجد لے کر آؤ جو 3-4 ہزار سال پرانی ہو. ہماری مسجدیں تو 30-40 سال سے اوپر چلتی نہیں، یا نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے پھر ہم اس کو شہید کر کے بڑا بنا لیتے ہیں، یا ویسے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی. یہ بات حقیقت ہے. تو ہم ان کو اتنی پرانی مسجد کہاں سے دکھا دیں گے یا ان کو عقلی دلیل دیں گے؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ بات محض آواز اٹھانے سے، یہ مسئلہ محض آواز اٹھانے سے ختم نہیں ہوگا بلکہ کچھ دکھانے سے جو ہے یہ مسئلہ ختم ہوگا. اب وہ جو درد مند تھا، جو سائل تھا، جو اپیل لے کر آیا تھا، اس کو بات سمجھ نہ آئی تو اس نے کہا جی دکھانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں فتنہ ہے وہ جو فسادی لوگ ہیں ان کو بھی بلا لو تو مجھے بھی بلا لو، انہیں بھی بلاؤ اور مجھے بھی بلاؤ. اب وقت کا تعین کر کے وہ جو تحریک کے بانی تھے، یعنی اس فتنے کے جو بانی تھے، فسادی جو لوگ تھے، انتشار پھیلا رہے تھے، ان کو بلایا گیا. ادھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لے گئے. سارا ان کا مدعا سنا، ان کی بات سنی. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا مندر ہے اتنے ہزار سال پرانا ہے، وہ ہمارا مندر ہے وہ اتنے ہزار سال پرانا ہے، یہ اتنے سینکڑوں سال پرانا ہے، آپ اپنی کو مسجد دکھائیں.
آپ مسجد بناتے، چند سال کے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور ہر سال بھی اب مرمت کرواتے ہیں، پھر وہ قابل استعمال ہوتی ہے۔ ہم ایک دفعہ مندر بنا دیتے ہیں، ہمارا جو خدا ہے، ہمارا معبود جو ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تمہارا خدا اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرتا، تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ آپ نے فرمایا کون سا مندر ہے جو تم کہتے ہو کہ بہت پرانا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ مندر ہے۔ آپ سارے اپنے رفقا کو لے کے چلے گئے اس مندر کے اندر۔ اب اللہ بولو اصل بات یہاں سے ہے، یہ سارا میں نے ماحول بنایا کہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہاں ہیں؟ مسجد سے نکلے ہیں، آج دہلی کے مضافات میں ایک مندر کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ مندر کے اندر ہے۔ جب مندر میں داخل ہوئے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے باواز بلند پڑھا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں کے اوپر اتارتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے لرزتے، اور عین قریب تھا وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سورہ حشر کی اس آیت کو پڑھتے جا رہے ہیں اور ہاتھ کا اشارہ کرتے جا رہے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ تو اس لیے مثالیں دیتا ہے کہ کبھی تو غور کرو کہ میں نے انسان کو کتنی بڑی نعمت سے نواز دیا ہے۔ اگر یہ قرآن میں پہاڑوں کے اتارتا تو پہاڑ میرے جلال کو، میرے کلام کے جلال کو، میرے کلام کے فیض و برکات کو برداشت نہ کر سکتے، اور خشیت الہی سے پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو میرا کرم ہے کہ میں نے تمہارے قلوب میں قرآن اتار دیا ہے، یہ تو میرا کرم ہے کہ میں نے تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے سینوں کے اندر قرآن اتار دیا ہے۔ یہ تو میرا کرم ہے کہ تم مساجد کے اندر قرآن پڑھتے ہو تو مسجدیں پھٹ نہیں جاتی، تم گھروں میں قرآن پڑھتے ہو تو تمہارے گھر لرز نہیں جاتے۔ یہ میری رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ بولو اس ولی کامل نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے صرف 3 بار جب اس آیت کا تکرار کیا تو مندر کے اندر کڑک کڑک ہوئی تو ہندوؤں نے پاؤں پکڑ لیے۔ 3 بار اس آیت کو پڑھا ہے، سورہ حشر کی آیت کو، تو ہندوؤں نے پاؤں پکڑ لیے، ہمارا مندر نہ گرائیں، ہمارا مندر نہ گرائیں۔ انہوں نے کہا میں مندر نہیں گرا رہا، میرے ہاتھ میں نہ کدال ہے نہ کوئی ہتھوڑا ہے، میں تو اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ اگر میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، تمہارا مندر گر رہا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ تم حق پہ ہو، میں گراتا ہوں، تم بچا کے دکھا دو۔ تو اللہ والوں اس تحریک کے جتنے بھی انتشاری تھے، فسادی تھے، سب شیخ کے قدموں سے لپٹ گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیوں؟ یہ جتنی بھی مساجد ہے، یہ جتنی بھی خانقاہیں ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے پھر بھی وہ قائم اور دائم ہیں، یہ اللہ کے معجزے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ شاعر اسلام ہے، یہ شاعر اسلام ہے۔ اللہ والوں میں آپ کو تاریخ سے اور آج کے دور میں بھی، آج کے دور میں بھی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں، سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں آج کے دور میں بھی، کہ جب قرآن پڑھا گیا تو جنات نے ناک رگڑی کہ قرآن بند کر دے، قرآن بند کر دے، ہماری نسلیں مٹ جائیں گی۔ تو پڑھنے والوں نے صرف ایک بات کہی کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو تلاوت کر رہے ہیں، اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں، ہم تو اس نیت سے، اس جذبے سے، اس ارادے سے یا اس تصرف کو استعمال کرتے ہوئے نہیں پڑھ رہے کہ ہم نے تمہیں جلانا ہے یا تمہیں مارنا ہے یا تمہیں تکلیف دینی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم جو قرآن سے، تیرے قرآن پڑھنے سے ہمیں جو تکلیف ہو رہی ہے، ہم تو وہ بیان نہیں کر سکتے جو رب کا کلام ہے، جیسے وہ ہمیں جلا رہا ہے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔
یعنی تیرے قرآن پڑھنے کے اندر، تیری آواز کے اندر جو درد ہے ہمیں تو وہی کھائے جا رہا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ کے اندر، اللہ کے کلام کے اندر جو انوار و تجلیات ہیں، جو میرے رب کا جاہ و جلال ہے، اس کو تو ہماری نسلیں بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اللہ والو، ہمارا جادو قرآن سے نہ ٹوٹا، ہمارا جادو قرآن سے نہ ٹوٹا، ہمارا جادو ٹوٹا تو کھبے شاہ کے پاس، سجے شاہ کے پاس، کرنٹ شاہ کے پاس، بیٹری شاہ کے پاس۔ شرم سے مر جو، کون ہے جس کا آج عقیدہ قرآن کے اوپر ہے؟ کس کا عقیدہ قرآن کے اوپر ہے؟ ہر کام کے اندر غیر اللہ کی مدد ہے، غیر اللہ کی مدد ہے، غیر اللہ کی مدد ہے۔ اللہ والو، جب ہماری توحید ہی خالص نہیں ہوگی تو قرآن کے ساتھ، قرآن پڑھنے کے ساتھ جو اللہ کی مدد اترتی ہے، وہ مدد کیسے اترے گی؟ مدد کیسے اترے گی؟ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ حضرات میرے پاس آئے کرایہ لگا کے اتنی دور سے، آپ میرے منہ پہ بیٹھ کے کہیں حضرت صاحب یہ کام ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ ہوتے چلے جانے ہیں۔ بتاؤ میرا کیا جواب ہوگا؟ بھائی پہلے تو ہوتے چلے جاؤ۔ اگر آپ میرے منہ پہ مجھے سنائے جا رہے ہیں کہ آپ یہ کام ہے، آپ یہ کر دیں، اگر آپ نے یہ کام نہیں کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم وہاں سے کرا لیتے ہیں، تو میں کیا کہوں گا کہ بھائی تو وہیں سے کروا لے۔ تو اللہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو 3 آیات ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صرف میں 2 باتیں آپ حضرات کو آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز ان کی فضیلت، ان کی اہمیت آپ کے اوپر کھل جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد، یعنی فرض نماز کے بعد 3 بار پڑھا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یعنی ہر نماز کے بعد 3 بار ان 3 آیات کو پڑھا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اجر کے پیمانے بھر بھر کے اس کو عطا کرے گا، یعنی اس نے اجر کے پیمانوں کو بھر لیا۔ اسی طرح پھر مولا علی کا قول ہے، مولا علی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے اعمال کا جو اجر ہے وہ پیمانے بھر بھر کے دیا جائے، یعنی میں عمل تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ مجھے اس کا دیا جائے، تو جس مجلس میں بھی وہ جا کر بیٹھے تو جب وہ اٹھنے لگے تو اس کا آخری کلام ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ بولو، اس کے اندر ایسا راز ہے کہ جب آپ اپنے کلام کا، جس طرح میں بیان کر رہا ہوں، تو میں بیان جو ہی ختم ہو تو میں یہ 3 کلمات یا 3 آیتیں پڑھ دوں گا، تو اس کے ساتھ کیا وعدہ ہے کہ جو میں نے واضح و نصیحت کی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو میں بولا، اللہ اپنی شان مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور بے نہیں اس کے برعکس کہ اگر آپ نے مجلس سے اٹھتے ہوئے ان 3 آیات کو پڑھ لیا تو اللہ رب العزت آپ کو سننے کا اپنی شان اجر عطا فرمائے گا۔ یہی 3 آیات مبارکہ آپ دنیا کی کسی مجلس میں جائیں، کوئی سودا کرنے کے لیے، کوئی جائیداد خریدنے کے لیے، کوئی بیٹے بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے، کاروبار کے لیے، یا کسی غمی خوشی میں جائیں، شادی میں جائیں، کہیں کوئی مرگ ہو گئی وہاں تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، یا کوئی بیمار ہے عیادت کے لیے جا رہے ہیں، جہاں بھی آپ کا 2-4 لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہو، چاہے وہاں دنیا کی باتیں آپ کر رہے ہیں، کوئی دین کی بات نہیں ہوئی، تب بھی جب اللہ والو یہ 3 آیات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد، یعنی یہ 3 آیات آپ نے پڑھی، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کے آپ اس محفل سے باہر نکلے، قیامت تک تیری ناموس کے اوپر، تیری عزت کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ ان 3 آیات کا، اس قرآن کا یہ کمال ہے، یہ معجزہ ہے کہ جس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ تو 3 آیات پڑھ کے اور نبی کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر کے اس مجلس سے نکلے گا، اللہ رب العزت تیرے اندر عیب ہوں گے، خامیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی،
لیکن اللہ ان کی زبانوں کو بند کر دے گا. کیوں؟ تو نے اللہ کے عزت دار ہونے کی گواہی دی ہے کہ اللہ عزت والا ہے. تو اللہ کی عزت پہ ایمان لے کر آیا ہے, تو نے اللہ کی پاکی کو بیان کیا ہے, تو پھر اللہ تیری عزت کی حفاظت کر کے دکھائے گا. آج ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارے سارے رشتہ دار ہمارے خلاف ہو گئے ہیں, ہمارا شریکہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے, گاؤں والوں نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے, فلاں برادری والوں نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے, میں اپنے شریکے یا برادری میں رہنے کے قابل نہیں رہا. بھائی تو قابل اس لیے نہیں رہا, تو نے قرآن چھوڑ دیا ہے, تو نے قرآن چھوڑ دیا ہے. اگر تیرا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا اور 3 آیات کو تو نے اپنی زندگی میں سویا ہوتا اور اپنی روح میں اتارا ہوتا اور دن میں 5 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد پڑھا ہوتا, کوئی تیری بیٹی کی عزت کے اوپر انگلی نہ اٹھاتا, کوئی تیری بیوی کے اوپر بہتان نہ لگاتا, نہ کوئی تیرے کاروبار کے اوپر, نہ کوئی تیری عزت کے اوپر, نہ کوئی تیرے گھر بار کے اوپر, نہ تیرے ایمان اور نسبت کے اوپر کوئی بہتان لگاتا یا انگلی اٹھاتا. کیوں؟ اللہ ہی عزت کا جو محافظ ہے وہ خود ہے. اللہ تیری عزت کی حفاظت کرتا اور زمانے کو کر کے دکھاتا. لیکن ہم نے کیا کیا کہ قرآن چھوڑ کے ہم نے کہا جی شریکے دا منہ بند کرنا تویز دے دو, دشمنوں کی زبان بندی کرنی اس کے لیے تویز دے دو, اس کے لیے تویز دے دو. پھر اس ڈبہ پیر نے تجھے ایسا تویز دیا, ایسی زبان بند کی کہ تو اس زبان سے اللہ کہنے کے بھی قابل نہ رہ گیا. ایسی تیری زبان بندی کی, تو زبان بندی میری کروانے گیا, تو زبان بندی ان کی کروانے گیا, عاطف صاحب کی, وقاص کی کروانے گیا. دیکھ پھر میرے رب نے نظام کیسا چلایا کہ تیری زبان بندی کر دی اور ایسی کر دی کہ مرتے دم تک تو اللہ نہیں کہہ سکے گا, تو اللہ نہیں کہہ سکے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, یہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے. تجھے میرے ذکر کی توفیق نہیں ملے گی, میرے محبوب پہ درود پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی, خانقاہ آنے کی توفیق نہیں ملے گی. بس تو سارا دن یہی تسبیح کرے گا, دشمن لڑ گئے, دشمن لڑ گئے, دشمن لڑ گئے, میں مر گیا, میں مر گیا, میں رل گیا, میں رڑ گیا. تو اسی کی تسبیح کرے گا, تجھے میں اپنا نام نہیں لینے دوں گا, اپنا نام نہیں لینے دوں گا. کیوں؟ تم مدد اس سے مانگنے کے لیے گیا ہے جو میرا دشمن ہے, جو میری بارگاہ میں مردود ہے, جو مردود ہے. صحیح بخاری کی حدیث پاک, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جادو کیا, جس نے جادو کروایا, دونوں کافر ہیں. جس نے جادو کیا, جس نے جادو کروایا, دونوں کافر ہیں. اللہ والو, آج کس گھر کے اندر ساس بہو کے اوپر اور بہو ساس کے اوپر نہیں کر رہی, یا بہو نندوں کے اوپر اور نندے بہو کے اوپر نہیں کر رہی, بھائی بھائی کے اوپر کر رہا ہے, بہن بہن کے اوپر کر رہی ہے. میں باہر نہیں نکل رہا, چچا تایا شریکہ نہیں کہہ رہا, گھر کی بات کر رہا ہوں. گھر میں یہ حال ہے تو باہر کیا عالم ہوگا. چچا کے گھر میں, شریکے کے گھر میں, تائے کے گھر میں, یہ میرا موضوع نہیں ہے. اپنے ایک گھر میں جو ایک دیوار, 4 دیواری کے اندر رہ رہے ہیں اور ایک ہنڈیا پکتی ہے, وہ کھا رہے ہیں, 5-10 مرلے کے مکان میں جو رہ رہے ہیں, 24 گھنٹے اکٹھے ہیں, ان کا یہ حال ہے, تو شریکہ کیا کر رہا ہوگا, شریکے میں کیا حال ہوگا. تو اللہ والو, جس نے جادو کروایا, اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ کافر ہے, جس نے کیا وہ بھی کافر. اب ایک شادی شدہ آدمی ہے, اس نے جا کے جادو کروایا, وہ کیا ہو گیا, ایمان سے خارج ہو گیا. جب ایمان سے خارج ہو گیا تو نکاح باقی رہ گیا. اب نکاح ٹوٹ گیا. جب نکاح ٹوٹ گیا, میاں بیوی کا تعلق قائم ہے, اب اس گھر میں زنا ہو رہا ہے, مرتے دم تک ہوتا رہے گا, مرتے دم تک ہوتا رہے گا. آج مجھے بتاؤ کس گھر میں بدکاری نہیں ہو رہی, کس گھر میں بدکاری نہیں ہو رہی. شادی ہونے یعنی نکاح ہے, لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہمارا نکاح ٹوٹ چکا, ہم نے تجدید کروانی, ہم نے تجدید کروانی. میں نے یہاں کتنے لوگوں کو بھیجا ہے جنہوں نے نکاح کی جا کے تجدید کی ہے. پھر میں نے یہ بات کہی, پھر میں نے فتویٰ نہیں دیا, کیونکہ میں اس کا مجاز نہیں ہے فتویٰ دینے کا. میں تو اصلاحی بیان کرتا ہوں, اصلاح کے لیے کہا جس طرح آپ حضرات کو کہا. پھر میں نے بھیجا خیر المدارس,
جو فتویٰ دینے کے مجاز ہے. دیوبند کے مدارس میں بھیجا، اہل سنت بریلویوں کے مدارس میں بھیجا، پھر دونوں نے ایک ہی بات کہی اور ان کی ٹکا کے بےزتی بھی کی کہ تم یہ کام کرتے رہے. لیکن پھر بھی وہ خوش نصیب ہیں کہ انہیں مرنے سے پہلے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، نکاح کی وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے تجدید کروا دی. اللہ والو، آج گھر میں لا علاج، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایسی بیماریاں آئیں گی جو پہلوں میں نہیں تھی. تو لا علاج بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ کہ نکاح بھی ہے پھر زنا بھی ہو رہا ہے، نکاح بھی ہے زنا بھی ہو رہا ہے. تو جو عورت اپنے خامن کو صرف باندھنے کے لیے، نیچے لگانے کے لیے تعویذ کر رہی ہے، کیا اس کا نکاح باقی رہ گیا؟ وہ جو واٹس ایپ کے اوپر ایزی پیسہ کے ذریعے پیسے بھیج کے تعویذ منگوا رہی ہے، اپنے میاں کو پلا رہی ہے، اپنی ساس کو پلا رہی ہے، ساس جو ہے اپنی بہو کو پلا رہی ہے، اپنے بیٹے کو پلا رہی ہے. اللہ والو، یہ کہانیاں کس گھر کی نہیں ہیں؟ کس گھر میں یہ نہیں ہو رہا؟ کس گھر میں نہیں ہو رہا؟ تو اللہ والو، گھر کے اندر ایک کتا نجس آ جائے تو پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے گھر میں کوئی چھوٹا سا چوہا مر جائے تو پورے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ رہ نہیں وہاں سکتے، آپ رہ نہیں سکتے. تو آپ تو گھر میں نے تو چوہے کی مثال دی، آپ تو گھر میں شیطان نہیں شیاطین کو لے آئے، لاکھوں کی تعداد میں شیاطین کو لے آئے. اب تم سو رہے ہو تو تمہارے ساتھ ہیں، کھا رہے ہو تو تمہارے ساتھ ہیں، بیت الخلاء میں تو تمہارے ساتھ ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو خلوت میں مل رہے ہیں تو وہ ساتھ ہیں، غمی ہے تو ساتھ ہے، خوشی ہے تو ساتھ ہے. اللہ والو، وہ تمہاری زندگی کو عذاب بنا دیں گے اور بنا دیا ہے، عذاب بنا دیا. اب مجھے بتاؤ کہ ان شیاطین کو لے کر آنے والا کون ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کے، جو قرآن کے منکر تھے یا ایمان والے تھے وہ مرتد ہو گئے دنیا کے لالچ میں، انہوں نے جادو سیکھا اور آگے انہوں نے اس کو بیچنا شروع کیا. جب ہمارے پہ مشکل وقت آیا اپنے گناہوں کی وجہ سے تو ہم نے مدد کس سے مانگنی تھی؟ اللہ سے. ہم نے رب نے کیا ہمیں سکھایا؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. وہ دروازے کھولے گا، وہ کوئی رحمت کا در کھولے گا جہاں سے میری بگڑی بنے گی. تو میں نے انتظار کرنے کی بجائے، اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے میں کہاں گیا؟ غیر اللہ کے پاس. تو غیر اللہ نے پھر دشمنوں کی زبان بند کرنے کی بجائے جو گیا اسی کی زبان بند کر دی کہ جس طرح مجھے اللہ کہنا نصیب نہیں ہے، تو میرے دھر پہ آیا ہے، قیامت تک تجھے بھی نصیب نہیں ہوگا، تجھے بھی نصیب نہیں ہوگا. تو اللہ والو، یہ جو 3 آیات مبارکہ ہیں ان کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ان کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ تلاوت کریں، آپ تلاوت کریں. جب تلاوت کریں گے، اللہ توفیق دے، رمضان شریف میں یا جب بھی جائے آپ میں سے کوئی باقاعدگی سے قرآن پڑھنے والا ہے تو تلاوت کرے گا. فرض کرو وہ آدھا سپارہ روزانہ پڑھتا ہے تو سال میں ان 3 آیات کو بڑی بھی چھلانگ لگائے گا تو 2-3 دفعہ پڑھ لے گا. سال میں قرآن مجید کے 2 ختم کر لے گا، 3 ختم کر لے گا. تو یہ آیات کتنی بار پڑھی جائیں گی؟ 2 یا 3 بار یا 4 بار پڑھی جائیں گی، اس سے زیادہ تو نہیں. میں جو آپ حضرات کو عرض کر رہا ہوں یا جو میرا مقصد ہے اس موضوع پہ کلام کرنے کا وہ یہ ہے کہ ان آیات کی تلاوت تو ہے ہی، ان آیات کو ذکر بنا لو، ان آیات کو اللہ کا ذکر سمجھ کے کرو، ان آیات کو ورد بنا لو، ان آیات کو وظیفہ بنا لو. اب اللہ والو، میں نے 3-4 لفظ بولے. ایک میں نے بولا ہے کہ ان آیات مبارکہ کو ذکر سمجھو یا ذکر سمجھ کے کرو، ذکر کی نیت سے کرو. پھر میں نے کہا اس کو ورد کرو یعنی ورد بنا لو. اور تیسرا لفظ میں نے بولا ہے وظیفہ. پہلے اس کا سمجھ لیں، بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا. ان تینوں کے اندر بہت فرق ہے، لیکن عوام الناس کا یہ جب لفظ استعمال کرتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی معنی، ایسا نہیں ہوتا. میں نے آپ سے گلہ کیا کہ آپ نے کبھی مجھے یاد ہی نہیں کیا. میں نے آپ سے گلہ کیا کہ آپ نے مجھے کبھی یاد ہی نہیں کیا. تو جس دن میں نے گلہ کیا اسی دن صبح آپ نے میرا 1 دفعہ نام لیا تھا.
تو کیا اب یہ میرا گلہ جائز ہوتا ہے؟ ایک بار بھی مجھے اگر یاد کر لیا تو اب ذکر ہو گیا، ذکر ہو گیا۔ ایسے ہی قرآن کی آپ نے تلاوت کی اور یہ 3 آیات جب سورہ صفات آپ پڑھتے آئے تو آپ نے اس کو آخر میں آ کے یہ 3 آیات بھی پڑھی گی، تلاوت کا ثواب بھی مل گیا اور ذکر بھی ہو گیا۔ لیکن جب ہم ان کو ذکر کے طور پہ کریں گے محض، تو ذکر میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کم پڑھی گئی ہے یا یہ زیادہ پڑھی گئی ہے۔ لیکن جب ہم اس کو کہیں گے کہ ورد کریں تو ورد کیا ظاہر کرتا ہے؟ ذکر کثیر، یعنی جب ان آیات مبارکہ کو آپ تکرار کریں گے، زیادہ تعداد میں پڑھیں گے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ان آیات کا ورد کر رہے ہیں، ذکر کثیر کر رہے ہیں، کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، ذکر زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ورد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں پڑھنا، چلتے پھرتے پڑھنا، اٹھتے بیٹھتے پڑھنا، اس کا نام ہوتا ہے ورد۔ تیسرا لفظ یا تیسری اصطلاح جو میں نے بولی جو عملیات میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے وظیفہ۔ وظیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کی کوئی سورت یا قرآن مجید کی کوئی آیت یا اسماء الحسنہ میں سے اللہ کا کوئی نام یا درود پاک ایک مخصوص تعداد میں، مخصوص دنوں کے لیے، مخصوص جگہ پہ، مخصوص وقت میں پڑھنا اور کسی مخصوص مقصد کے لیے، اس کو وظیفہ کہتے ہیں، اور اسی کا نام چلہ ہوتا ہے، اسی کا نام چلہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں الگ ہیں، نہ تو میرا چلے سے کوئی تعلق ہے، نہ میں ایسے اعمال بتاتا ہوں، وہ خواص کی بات ہوتی ہے، وہ بیان میں کرنے والی بھی نہیں ہوتی، وہ موضوع ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا موضوع ہے ذکر کثیر، کثرت کے ساتھ ذکر۔ اب ذکر کیا ہے؟ یہ رب کیا فرماتا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سورہ دہر میرا فرماتا ہے، اور اپنے رب کا ذکر کر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ذکر کر اپنے رب کا صبح و شام۔ کیا کر؟ صبح و شام۔ اب صبح فجر کی نماز کے بعد آپ ان آیات کو 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو ذکر تو ہو گیا۔ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد انہی آیات کو 3 بار پڑھ لیتے ہیں، ذکر تو ہو گیا۔ اب یا اللہ یا اتنا ہی ذکر کرنا ہے؟ کیا میں نے اتنا ہی ذکر کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے نہیں تو سورۃ احزاب کھول، سورہ احزاب کو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ حد کر دو، یعنی کثرت کے ساتھ ذکر کرو، کثرت کے ساتھ، کوئی اس کی تعداد نہیں ہے، کوئی اس کی تعداد نہیں ہے۔ تو اللہ یہ تمام مسائل میں قرآن سے نص قطعی سے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی آپ اس بات کو پر اعتراض نہ کرے، کسی کے دل میں ذہن میں اشکال نہ آئے کہ ایک ہے ذکر کا حکم، ایک ہے ذکر کرنا کتنا ہے، وہ بھی آپ کو جواب مل گیا، وہ بھی آپ کو جواب مل گیا۔ اب تیسرا ہے کہ ذکر کرنا کیسے ہے، ذکر کرنا کیسے ہے، وہ بھی رب قرآن سے جواب دیتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ جب تم میرا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جائے پھر دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ بھی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، یہ کوئی پیر کا طریقہ نہیں ہے۔ اب ذکر کا حکم بھی آپ کو سمجھ آ گیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ذکر کرنا کتنا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اب یہ ہے کرنا کیسے ہے، کرنا کیسے ہے، میں کہاں بیٹھوں، کیا میرا دھیان ہونا چاہیے؟ تو رب کیا فرماتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے توڑ میرے سے جوڑ، سب سے منہ موڑ لے۔ جب تو میرے ذکر کے لیے بیٹھ جائے، جب تو تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور تو صدا لگائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جب تو میری پاکی کو بیان کر رہا ہو پھر دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔
جب تو میری پاکی کو، میری عظمت کو، میری شان کو، میری ہیبت کو، میری الوہیت کو، میری ربوبیت کو بیان کر رہا ہو، پھر دوسرا نہیں ہونا چاہیے، پھر دوسرا نہیں ہوگا۔ یعنی تو ذکر کے لیے بیٹھ جائے تو سارے زمانے سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لے، پھر تو ہوگا اور میں ہوں، پھر ذاکر ہوگا اور مذکور ہوگا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں تیرے پہ جادو رہ جاتا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں تیرے پہ برے حالات رہ جاتے ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں تیرے پہ بیماریاں رہ جاتی ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں تیرے پہ قرضے رہ جاتے ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں تیری دشمنیاں مقدمے رہ جاتے ہیں۔ اگر میں تیرے دشمنوں کو تیرے سامنے ذلیل کر کے قدموں میں نہ ڈال دوں تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون اس کا انکار کر دینا، تو اس کا انکار کر دینا۔ اگر تیری زندگی کے اندر تیرے دشمنوں کی ناک تیرے سامنے نہ رگڑواؤں، مجھے رب نہ کہنا، مجھے رب نہ کہنا۔ تو میری پاکی کو بیان کرے، مجھے عزیز مانے، مجھے کون مان، کیا مانے؟ عزیز۔ عزیز کہتے ہیں جو غالب آ جائے، میں تجھے غالب نہ کر کے دکھاؤں، مجھے عزیز نہ کہنا، اور میں یہ کہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ تو عزت کون دیتا ہے؟ جو عزیز ہے، جو معز ہے۔ اب معز جو عزتوں کے خزانے کا مالک ہے مجھے ذلتوں سے نہ نکال سکے تو میں عزیز کیسے کہوں گا اس کو؟ میں اس کو عزیز کیسے کہوں گا؟ تو اللہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب تو ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جائے، جب تو وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے، جب تو تسبیح کرنے کے لیے بیٹھ جائے، یا میرے نام کو چبانے کے لیے بیٹھ جائے، تو پھر دوجا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وظیفہ نہیں چلے گا کہ ٹی وی لگا ہوا ہے ساتھ وظیفہ ہو رہا ہے اور 4 دن کے بعد پھر بھونکتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے ہم بولنے کیا لگے ہیں۔ حضرت صاحب وظیفہ دیتا کم نہیں ہویا، فائدہ کوئی نہیں ہویا۔ بھائی تجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے تو کہنے کیا لگا ہے، تو بولنے کیا لگا ہے، تجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تو قرآن کی حقانیت کا انکار کر رہا ہے، تو دائرہ اسلام سے نکل رہا ہے۔ رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن میں سے جو کچھ بھی اتارتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے، باعث شفا ہے۔ اور تو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے ہفتے، اتنے مہینے، اتنے دن ہو گئے مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں قرآن نے یہ بھی بیان کر دیا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کو نفع نہیں ہوگا، منکروں کو نفع نہیں ہوگا، جن کا قرآن پہ یقین نہیں ہے انہیں نفع نہیں ہوگا۔ وہ جائیں گے سجے شاہ کے پاس، بیٹری شاہ کے پاس، ان کو ذلیل کر کے وہیں لے کر جاؤں گا۔ وہ درگاہوں پہ جا کے سجدے کریں گے، وہ نفع وہی مانگیں گے، ان کو ذلیل کر کے وہیں لے کے جاؤں گا۔ جو کہتا ہے مجھے قرآن سے نفع نہیں ہوا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے قرآن میں کچھ نہیں ہے۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کو ہدایت دیتا ہے، یہ متقیوں کے لیے رستے کھولتا ہے۔ سارا دن بدکاریاں کرنی، سارا دن بدکاریاں کرنی، رشوت کا پیسہ بٹور کے گھر لے کے آنا، بہنوں کے حصے دبا کے عیاشیاں کرنی، زکوٰۃ اور عشر دبا کے عیاشیاں کرنی، کمیشن کا پیسہ گھر لے کے آنا، نیشنل سیونگ میں پیسہ رکھ کے سود کھانا، پٹھانوں سے پیسے لے کے کاروبار کرنا۔ وظیفہ اثر نہیں پیا کرتا، وظیفہ اثر نہیں پیا کرتا۔ آپ میرے پاس، میں نے وہ خان کو رکھا ہوا ہے اسی کام کے لیے کہ جو کہے کہ قرآن اثر نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اس کا لمحہ ڈال خانقاہ کے باہر، اس کی تشریف کے اوپر 10 جوتے مار تاکہ اس کو پتا چلے کہ تشریف سیدھی ہو جاتی ہے تو دماغ بھی سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو کہہ کیا رہے، تجھے معلوم ہی نہیں ہے؟ تیرے اپنے کرتوت یہ ہیں کہ تو حرام کا مال کھا رہا ہے، تو حرام کا مال کھا رہا ہے۔ آج کوئی ان پڑھ آدمی ہو یا اس 21ویں گریڈ کا آفیسر ہو، آپ کھڑے ہو کے اسے کہیں کہ بھائی جان بڑا اچھا کھانا پکایا ہے، گوشت بنایا ہے بھنا ہوا، گوشت ہم نے بنایا ہے بھنا ہوا، بڑا کمال ہے، ہم نے بلوچستان سے بلوچی جو ہے باورچی منگوایا ہے، اس نے سجی بنائی ہے، کمال کی مسالے لگائے ہیں، منہ سے اتاری نہیں جائے گی۔ وہ کہے گا جی بڑی مہربانی جناب، آپ نے ہماری اتنی آؤ بھگت کی ہے، اتنا۔ نیچے کے بیٹھ تنویر آپ
آپ بگت کیا اتنا آپ ہمیں ایک اچھا جو ہے وہ کھانا دے رہے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی. وہ جو ہی کھانے پہ بیٹھے وہ لقمہ توڑے وہ گوشت تھوڑا سا ایسے لے کے جائے تو آپ اس کو کہیں گے بھائی ٹھہر جو یہ کتے کا گوشت ہے. یہ گوشت کس کا ہے بٹو صاحب؟ کتے کا ہے. وہ تیرے ساتھ کتے والی پھر کرے گا. میزبان کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ کتے والی کرے گا کہ بھائی تو مجھے کتے کا گوشت کھلا رہا ہے اور مجھے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا بھنا ہوا ہے, بلوچستان سے باورچی منگوایا, اس نے سجی بنائی ہے, مسالے لگائے ہیں, کمال کا بنایا ہے. میں لعنت ڈالتا ہوں کمال کا بنایا ہے اس باورچی پہ بھی, تیری میزبانی کے اوپر بھی. تو مجھے کتے کا گوشت کھلاتا ہے. پھر کوئی میرے جیسا فقیر ہوگا, اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے گا, اس کو گھر سے باہر لے جائے گا, پھر جا کے اس کو کہے گا کہ کتے کا گوشت حرام ہے. اس کا منہ لال سرخ ہوا ہوگا, گالیاں نکال رہا ہوگا, اور مجھے بھی کھانے کو پڑے گا کہ پیر صاحب وہ حلال ہوتا ہے, آپ بھی اس کے ساتھ مل گئے ہیں. تو پھر میں کیا کہوں گا؟ جو رشوت کے پیسے جیب میں ڈالے تھے وہ حرام نہیں, وہ حلال ہے. جو بہنوں کا حصہ دبایا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جو کمیشن کا پیسہ لیتے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کتا تو اس درجے کا حرام نہیں ہے جس درجے کا سود حرام ہے. کتا تو اس درجے کا نجس ہے, ناپاک ہے, حرام ہے, ممنوع ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن سود اس سے بھی بدتر ہے. جس نے ایک پائی سود کی کھائی اس نے 70 بار اپنی سکی ماں سے زنا کیا. جتنا گناہ اس پہ ہے اس سے بھی بدتر ہے, اس سے بھی بدتر ہے. تو کھانے سود کے پیسے, بینک میں پیسے رکھ کے, پٹھانوں کو پیسے دے کے, کاروبار کرنا, اسے قسطوں کے کام کرنے, ایڈوانس پرچیوں پہ حوالوں سے کام کرنے, ہنڈی کے کام کرنے, یعنی ہر وہ کام جس میں سود کا عنصر شامل ہے. اور پھر کہنا حضرت صاحب نماز نہیں پڑھی جاتی, نماز نہیں پڑھی جاتی, کمر سے درد تھیندی ہے, کمر درد ہو جاتی ہے, نماز نہیں پڑھی. وظیفہ ایک دن پڑھیں گے, 2 دن پڑھنے, وہ سر میں رات کو بھول گیا تھا. وہ بھائی فقیر یہی بات تو کہہ رہے ہیں, تو دشمنوں کی زبان بندی کروانے کے لیے جس در پہ گیا تھا اس نے تیری زبان بندی کر دی ہوئی ہے. اب تو پڑھنا بھی چاہے گا تو ہو نہیں سکے گا. تو اللہ نے قرآن میں ذکر کا بھی حکم دے دیا, ذکر کثیر یعنی کثرت کے ساتھ ذکر کر رہے, اس کا بھی حکم دے دیا. وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا. پھر ذکر کرتے وقت ہمارا دھیان کیسا ہونا چاہیے وہ بات بھی اللہ رب العزت نے کھول دی, وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی. اب یہاں اللہ والوں آ کے اعتراض لوگ کرتے ہیں, جس طرح آپ حضرات یہاں تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں. وہ جی نبی پاک دے دور سے انج دیاں محفلاں نہیں سا ہوندیاں, سنا کبھی آپ نے؟ جو پرانے لوگ ہیں وہ تو بیچارے ستائے ہوئے ہیں نا, جو آج پہلی بار آئے ہیں. یہ جی نبی پاک دے دور سے یہ محفلاں نہیں سا ہوندیاں, یہ بدعت ہے. یہ کہاں لکھا ہوا اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو, یہ کیسے ذکر کرتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے ذکر کرنا؟ یہ کہاں, اس کا حوالہ کیا ہے؟ اس کا حوالہ کیا ہے؟ اب یہ سوال ہوتے ہیں نا, اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. اللہ والو ذکر کے اوپر اعتراض ہے کوئی؟ ذکر کے اوپر کوئی اعتراض ہے؟ ذکر کے اوپر تو اعتراض نہیں ہے نا, وہ تو قرآن سے میں نے ثابت کر دیا, نسکتئی سے بھی. اب اعتراض ہے تو طریقے پہ ہے, کس پہ ہے؟ ذرا جاگتے رہو اللہ والو. اب اعتراض کس پہ ہے؟ طریقے پہ. تو جو اعتراض کرتا ہے نا اس کو کہ طریقہ تو میں نے دس دے تو دو میں مل کے کرنے. جو اعتراض کرے اسے کہ تجھے ذکر پہ اعتراض تو نہیں ہے نا. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو ذکر کثرت کے ساتھ کرو. ذکر پہ تجھے اعتراض تو نہیں. وہ کیا کہے گا مجھے ذکر پہ اعتراض نہیں ہے. اس نے کہا یار مجھے طریقے کا سمجھ نہیں آئی, میں اتنا دین نہیں پڑھا, مجھے اتنا فہم نہیں ہے, طریقہ تو دس دے تو دونوں مل کے کرنے. جب تو ذکر نہیں کرتا تو انشاءاللہ قیامت تک وہ آپ کے پاس نہیں آتا, قیامت تک وہ طریقہ لے کے نہیں آئے گا. کیوں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم, اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو چلتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہاں تک کہ سوئے ہوئے ہیں جب وہ کروٹ بدلتے ہیں تب بھی رب کی یاد میں ہوتے ہیں.
اللہ والوں، اللہ کے ذکر کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تم بیت الخلا میں ہو تو اللہ کو پکارو، بیوی کے ساتھ خلوت میں ہو تو اللہ کو پکارو، اولاد کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو اللہ کو پکارو، موج مستی میں ہو تو اللہ کو پکارو، یہاں تک کہ جہاد کر رہے ہو تو اللہ کو پکارو، یہاں تک تو قلعے کی دیواروں کے اوپر ہے، تیرا آدھا بدن قلعے کی دیوار کے اوپر ہے، نیچے والا دھڑ لٹک رہا ہے، اذان آ جاتی ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے، اس حال میں بھی تو اللہ کو پکار، اللہ کی نماز پڑھ. اس حال میں بھی، کسی بھی حال میں تم نے رب کی یاد سے غافل نہیں ہونا. ایسے بیٹھ کے ذکر کرو، لیٹ کے ذکر کرو، چلتے پھرتے ذکر کرو، کاروبار کرتے ذکر کرو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو ذکر کرو، اپنی دکان پہ بیٹھے ہو ذکر کرو، دفتر فیکٹری میں ہو تو ذکر کرو، جہاد کر رہے ہو وہاں ذکر کرو، جس طرح پولیس والے آئے ہیں گشت کر رہے ہیں پیٹرولنگ کر رہے ہیں وہاں ذکر کرو. ذکر ہر حال میں ہے، ہر حال میں ہے، ہر حال میں ہے. اب رب کیا فرماتا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب تم نماز جمعے کی پڑھ لو، کیا کرو؟ جب تم نماز پڑھ لو تو پھر منتشر ہو جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، پھر تم منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی کماؤ. ہاں، جب تم مال کما رہا ہو، دکان چلا رہا ہو، نوکری کر رہا ہو تو کرنا کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا. تو ڈائری اوپر اٹھا کے رکھ رہا ہے، ڈائری نیچے رکھ رہا ہے، کپڑے کا تھان نکال کے کھول کے گاہک کو دکھا رہا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ کس حدیث میں یہ آیا ہے؟ اللہ تو یہ کہتا ہے تو دکاندار گاہک کو سودا دکھا رہے ہو تو تجارت کر رہے ہو تب بھی ذکر کرو، تب بھی ذکر کرو. اللہ بولو جس بھی حال میں ہو، بیماری ہے، سستی ہے، سفر ہے، حضر ہے، خوشحالی ہے، تنگی ہے، جیسا بھی حال ہے، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ ذکر میں. اب سورۃ المنافقون میں رب کیا فرماتا ہے؟ لا تلہکم، عاطف صاحب، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ مخاطب اللہ کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کہ یا ایھا الکافرون. حافظ صاحب، تنویر صاحب، اگر میں غلط قرآن پڑھ گیا ہوں تو مجھے میری رہنمائی کرے. یا ایھا الکافرون ہے مسلمان، شرم سے مر جا. یہ تجھے مجھے اللہ مخاطب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، اولاد اور مال کی محبت میں میرے ذکر سے غافل نہ ہو جانا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جنہوں نے ایسا کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی گھاٹا پانے والے میں. اللہ والو آج بتاؤ کس کو گھاٹا نہیں پڑا؟ آج بتاؤ کس کو گھاٹا نہیں پڑا؟ میں جب سے بیان کے لیے بیٹھا ہوں، میں نے کسی پیر کا، کسی کرامت کا ذکر کیا ہے، قرآن سے باہر ایک لفظ نہیں میں گیا کہ اللہ قرآن کے اندر ہر بات کا جواب ہے. پیر کی بات جھٹلائی جا سکتی ہے، رسم و رواج کو جھٹلایا جا سکتا ہے، کرامت کو جھٹلایا جا سکتا ہے. مجھے بتاؤ قرآن کو کون جھٹلا دے گا؟ قرآن کو جھٹلا کے تو ہم اس مقام پہ پہنچے، نظر انداز کر کے تو ہم اس مقام پہ پہنچے. اور یہی بات قرآن نے 14 صدیاں پہلے بتا دی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، اولاد اور مال کی محبت میں میرے ذکر سے غافل نہ ہو جانا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جنہوں نے ایسا کیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے. آج مجھے بتاؤ کہ ہمیں خسارہ ہوا ہے کہ نہیں؟ ہمیں خسارہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بس آخری قرآن کی آیت سن لو تو بات ختم ہو جائے گی. رب کہتا ہے کہ میرا ذکر کتنا کرو. اگر میں نے قرآن پڑھا، اگر یاد ہے تو بولو کتنا. رب کہتا ہے
مزہ نہیں آیا، یعنی میرے پسینے نکل گئے ہیں، آپ کی آواز نہیں نکلی، کہ ذکر کتنا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ۔ اب اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب آخری بات سن لیں، اگر تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے، وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، تیری زندگی کو میں اجیرن کر کے دکھاؤں گا، تیری زندگی کو اجیرن کر دوں گا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اعراض کہتے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں، اپنا منہ اس طرف کو کر لیں، منہ موڑ لیں، تو جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو تیری معیشت کو میں تنگ کر دوں گا، میں تیرے رزق کو تنگ کر دوں گا، تیری روزی کو تنگ کر دوں گا۔ اللہ بولو، جب ہم لفظ بولتے ہیں رزق تو ہمارا مراد ہوتا ہے پیسہ، تو رزق کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ساری نعمتیں آ جاتی ہیں، ساری نعمتیں، اولاد کی نعمت، بیوی کی نعمت، کاروبار کی نعمت، صحت کی نعمت، شہرت کی نعمت، تعلیم کی نعمت، ساری نعمتوں کا کہا جاتا ہے رزق۔ اللہ کہتا ہے میں ان کے اندر تنگی لا کے دکھاؤں گا، تو سارے خاندان مل کے بھی، سارے افراد مل کے بھی کماؤ گے، پوری نہیں پڑنے دوں گا، پوری نہیں پڑنے دوں گا۔ تیری عزت بھی پمال ہو کے رہے گی، تیری صحت بھی خراب ہو کے رہے گی، تیری زندگی میں وہ پیسہ جو تو نے میری یاد سے غافل ہو کے کمایا وہ اجڑ کے رہے گا، اجڑ کے رہے گا، اجڑ کے رہے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب جوبن پہ پہنچتا ہے، جس طرح کہتے ہیں سورج 12 بجے پہنچتا ہے، جب کما کما کے انسان اپنے عروج پہ پہنچتا ہے اور اولاد 22 24 25 سال پہ ہو جاتی ہے، اپنے جوبن پہ جوانی بھی پہنچتی ہے، میرے رب کا نظام ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑوں کا نظام پھر حرکت میں آتا ہے۔ اللہ ایک بیٹی کو آوارگی کے رستے پہ لگاتا ہے اور ایک بیٹے کو نشے پہ لگا دیتا ہے، یا اللہ ایسے ناحق مقدموں میں پھنسا دیتا ہے، بس پھر وہ پیسہ اجڑتا ہے، جیسے کمایا تھا ویسے ہی نکلتا ہے، ویسے ہی نکلتا ہے۔ پھر اللہ اتنا ذلیل کرتا ہے، اتنا ذلیل کرتا ہے، جس اولاد کے لیے اللہ کو بلایا تھا، جس مال کے لیے اللہ کو بلایا تھا، وہ مال ہی عذاب بن جاتا ہے، وہ اولاد ہی عذاب بن جاتی ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، ان دو باتوں کی وجہ سے اللہ کو چھوڑا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں دکان کروں یا ذکر کروں، میں دکان کروں یا حضرت صاحب کے پاس خانقاہ جاؤں۔ اولاد کی وجہ سے وقت نہیں تھا، حضرت صاحب میں اپنے بچے پالوں، میں بچوں والی ہوں، میں اتنا ذکر نہیں کر سکتی، میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، میں نماز نہیں پڑھ سکتی، میرے بچے چھوٹے ہیں۔ اللہ کہتا ہے چھوٹے ہیں تو جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر تمہیں بتا دیں گے کہ تو نے مجھے بلا کے ان کو پالا ہے، پھر جو میرے نہیں ہیں وہ تیرے بھی نہیں ہوں گے، وہ تیرے بھی نہیں ہوں گے۔ پھر میں ان کو نافرمان کر کے دکھاؤں گا، ان کو سڑکوں پہ رول کے دکھاؤں گا۔ تیری وہ عزت، تیری وہ گڑیا جیسی بیٹی جس کو تم نے راتوں کو اٹھ اٹھ کے پالا ہے، منتے مانگ مانگ کے لیا ہے، اس کی ناموس کو سڑکوں پہ ذلیل کر کے زمانے کو دکھاؤں گا، زمانے کے سامنے اس کو زنا کی عادت ڈال کے دکھاؤں گا۔ پھر تجھے معلوم ہوگا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ کیا میں نے کہا تھا، پھر تجھے معلوم ہوگا۔ تو نے میرے نام کو نیچا دکھایا، میرے ذکر کو نیچا دکھایا، میرے حکم کو تو نے پامال کیا، کس کے پیچھے؟ اولاد کے پیچھے، مال کے پیچھے۔ اب یہ اولاد بھی تیرے پاس ہے، یہ مال بھی تیرے پاس ہے، نفع اٹھا کے دکھا، نفع اٹھا کے دکھا۔ اللہ بولو آج جتنی اولاد والے پریشان ہیں اتنے بے اولاد پریشان نہیں ہیں۔ بے اولاد کو ایک غم ہے، جو بے اولاد شخص ہے اسے ایک غم ہے، میرے پاس اولاد نہیں۔ ایسے ہی جس کی اولاد نہیں ہے اس کو کتنے غم ہیں؟ ایک، میری اولاد نہیں، میری اولاد ہو جاتی، میرا وارث ہو جاتا، میری اولاد نہیں ہے، میرا وارث نہیں ہے، میری اولاد نہیں، ایک ہی تسبیح ہے۔ اور جن کی اولاد ہے سارے بیٹھے سن لو، ہر گھر میں جتنے بچے اتنی کہانی۔ ایک لڑکی آ کے بیٹھی ہے، ایک کا رشتہ نہیں ہو رہا، ایک لڑکا پڑ گیا ہے، نوکری نہیں مل رہی، ایک کو ملی ہے وہ اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، ان کے لیے تو نے اپنی جوانی کھپا دی تھی، یہ بنے ہیں وہ تیرے۔
اگر تو میری بن جاتی اور بندہ ہے تو تو میرا بن جاتا، ان کو میں ذلیل کر کے بھی تیرے قدموں میں ڈال دیتا، ذلیل کر کے بھی قدموں میں ڈال دیتا۔ تو اللہ والو، جب قرآن کو سینے سے لگاؤ گے، اور قرآن سینے میں تب اترے گا جب اعمال والی زندگی ہوگی، اعمال والا ماحول ہوگا۔ جب اس ایسے ماحول میں بیٹھو گے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں اعمال کیے جاتے ہیں، جہاں ذکر اذکار کیا جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ہمیں رغبت پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا، ذوق پیدا ہوگا۔ پھر جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سے اعمال کریں گے، اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے، پھر جب اس کے ہمیں نفع نظر آئیں گے تو دھیرے دھیرے ہماری زندگی کیا ہوتی جائے گی؟ مقبول، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی جائے گی۔ ہماری زندگی جب مقبول ہوگی، اللہ ہمارے دکھ جو ہے وہ سکھوں میں بدل دے گا۔ اب مجھے بتاؤ، اس ساری کہانی کے اندر کہیں تویز داغا ہے؟ کہیں تویز داغا ہے؟ اس ساری کہانی کے اندر، اس ساری روداد کے اندر، اس سارے مسئلے کے اندر بات یہ ایک ہے کہ لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر آج نہیں تو کل تمہیں زنجیروں سے باندھ کے گھسیٹ کے لایا جائے گا، اس سے پہلے کہ عزت کے ساتھ لوٹ آؤ۔ یہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی، قبر میں بھی سکھی ہوگے، اور حشر میں حضور کی شفاعت ہوگی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ والو، یہ جو 3 آیات مبارکہ میں نے پڑھی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جو ان 3 آیات مبارکہ کو ورد بنا لے گا، کیا بنا لے گا؟ ورد، یعنی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرنے والا بن جائے گا، اللہ رب العزت اس کو 3 نور عطا فرمائے گا۔ کتنے نور؟ 3۔ جس کو یہ 3 آیات کے 3 نور مل گئے، اللہ والا اس کو ساری خدائی مل گئی، اس کو ساری خدائی مل گئی۔ تمہارے گھر میں کوئی نشئی ہے، یہ 3 آیتیں پڑھ کے اس کو پانی پہ دم کر کے دو، اللہ اس کو نشے سے پاک کر دے گا۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی بدکار ہے، زانی ہے، بری عادتوں میں ہے، یہی آیات مبارکہ پانی میں پڑھ کے دم کرو اور پانی اس کو پلاؤ، اللہ اس کو گناہوں سے، اس بری لت سے پاک کر دے گا۔ تمہارے گھر میں کوئی مریض ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دی ہے، لا علاج مرض ہے، ٹیسٹ کراتے ہو، ٹیسٹ سارے صحیح ہیں، بات سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ ڈاکٹر کو نہیں آ رہی، رب کو تو سب معلوم ہے، رب کو تو سب معلوم ہے، اور اس کا علاج اللہ نے ان 3 آیات کے اندر رکھا ہے۔ یہی 3 آیات بیمار کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پلا دو، پلانا تیرا کام ہے، اور گوشت پوش کے اندر جو بیماری ہے نکالنا عرش والے کا کام ہے، جس کا یہ کلام ہے، جس کا یہ کلام ہے۔ جس نے پہلی آیت مبارکہ یہ پڑھی، پہلی آیت مبارکہ پڑھی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ کی پاکی کو بیان کیا۔ کس کو بیان کیا؟ اللہ کی پاکی کو۔ اللہ والو، وہ شخص زانی ہے، وہ شخص راشی ہے، سود خور ہے، بدکار ہے، یعنی دنیا کے تمام عیب، گناہ، ہر طرح کی جرائم اس بندے کی زندگی میں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، جو یہ آیت پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، اللہ اپنی پاکی کے صدقے اس کو پاک کر کے دکھائے گا، کر کے دکھائے گا، کر کے دکھائے گا۔ اللہ اس کو پاک کر کے دکھائے گا، اس کے ظاہر کو بھی پاک کرے گا، اور اللہ اس کے باطن کو بھی پاک کرے گا۔ پھر کیا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پھر اللہ عزت دے کے دکھائے گا۔ ایک وقت ہوگا کہ سارا زمانہ، سارا چونیاں جانتا ہوگا یہ سود خور ہے، یہ بدکار ہے، یہ زانی ہے، اس نے بہنوں کے حصے کھائے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، یہ عشر نہیں دیتا تھا، یہ ڈکیت تھا، سارا زمانہ اس کے جرائم جانتا ہوگا۔ لیکن اگر اس کو اس ذکر کی توفیق مل جاتی ہے، یا آپ جا کے ترغیب دیتے ہیں، اس کو توفیق مل جاتی ہے، وہ چلتے پھرتے کہتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، اس کے ظاہر کو بھی پاک کرے گا، اس کے باطن کو بھی پاک کرے گا، اور زمانے میں جو ذلیل تھا، حقیر تھا، آج اللہ اس کو عزت دے کے دکھائے گا، عزت دے کے دکھائے گا۔ میں نے آپ حضرات کو کیا بات کہی کہ جو ان 3 آیات کو اپنی زندگی کا یا اپنے معمولات کا حصہ بنا لے گا، اللہ اس کو کتنے نور عطا فرمائے گا؟
پہلا نور یا پہلے نور کا کمال یا ان آیات میں سے پہلی آیت کا جو کرشمہ ہے، معجزہ ہے، کمال ہے یا فیض ہے، وہ کیا ہے کہ بندہ جتنا بھی گناہوں سے لتھڑا ہو، مت بتاؤ کہ یہ زانی ہے، کہ یہ سود خور ہے، یہ فلاں کرتا ہے، نہیں، بس رب کا قرآن پڑھ۔ جب وہ زنا کرتا رہا، بدکاریاں کرتا رہا، سود کھاتا رہا، عرش والا پردے ڈالتا رہا، آج تو کیوں پردے چاک کر رہا ہے؟ تو اس کا علاج کر۔ وہ خود نہیں پڑھتا، ماں پڑھ کے دے۔ وہ خود نہیں پڑھتا، باپ پڑھ کے دے۔ وہ خود نہیں پڑھتا، بیوی پڑھ کے دے۔ وہ خود نہیں پڑھتا، کوئی یار سجن ہے وہ پڑھ کے دے۔ پڑھنا تمہارا کام ہے، دل میں اتارنا عرش والے کا کام ہے۔ کوئی سبب بن جائے، کوئی ہادی بن جائے، کوئی ذریعہ بن جائے، کسی بھی قسم کے گناہ میں ملوث ہے، مرتکب ہوتا ہے، کسی بھی قسم کے، اور کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہے، بس ان 3 آیات کو پڑھ کے دم کرتے جائیں اور پانی پہ دم کر کے اس کو پلاتے جائیں۔ جو وہ پاک پانی، دم والا، قرآن والا پانی، وہ نور والا پانی اس کے بدن میں اترے گا، اللہ گناہوں سے نفرت اس کے دل میں ڈالتا جائے گا۔ گناہوں سے نفرت اللہ ڈالتا جائے گا۔ کیوں؟ اب بدن کے اندر سے نور جب آئے گا تو ظلمت نکلے گی۔ نور اندر آئے گا تو ظلمت نکلے گی۔ تو جب اندر نور والا ہو جائے گا تو اللہ والوں کام بھی نور والے ہو جائیں گے۔ جب اندر جو ہے تو فطور والا ہوگا تو کام بھی فطور والے ہو جائیں گے۔ تو جب نور آتا ہے تو فطور رفو چکر ہو جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے کہ وہ مریض خود پڑھ لے، اللہ اس سے توفیق دے، لیکن ایسا گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، نشے میں رہتا ہے، کسی کی مانتا نہیں ہے، چڑچڑا ہے، ضدی ہے، لڑاکا ہے، یا ان باتوں پہ اعتقاد نہیں ہے، بھائی ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہے۔ یہ قرآن اس کے لیے بھی ہے، اللہ مجھے آپ کو اس کا ذریعہ بنا لے۔ ہم لوگوں کے بچوں کے لیے دکھ لیں گے یا دکھ کا احساس کریں گے، اللہ والوں اللہ ہمارے بچوں کو تتی ہوا نہیں لگنے دے گا۔ جب لوگوں کے بچوں کی تکلیف آپ برداشت کریں گے، انشاءاللہ آپ کے بچوں کو تکلیف اللہ نہیں آنے دیتا۔ جو آپ کے مقدروں میں بھی لکھی تکلیف ہے، اللہ اس کو بھی دور کر دے گا۔ میں آپ کو آسان کلیے والی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کے بات ذہن میں آ جائے۔ انبیاء علیہ السلام کے مقدر میں سب سے زیادہ تکلیفیں لکھی ہوتی ہیں۔ ان کے نصیب میں انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کے بعد اولیاء اللہ کے مقدر میں سب سے زیادہ تکلیفیں، بدتریفیں، بہتان، جھوٹے الزام، تکلیفیں، آزمائشیں لکھی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا نمبر کن کا ہوتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا۔ اس کے بعد کن کا نمبر ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ والوں، جس کے نصیب میں اللہ نے قلم توڑ دیے، تکلیفیں لکھ کے بعد میں قلم توڑ دیا، تقدیر لکھی آ چکی ہے، اللہ ان کو اپنی ولایت کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ عجیب رنگ ہیں اس کے، وہ بے نیاز ہے، عجیب رنگ ہے اس کے۔ نبی، عقل تو یہ کہتی ہے کہ نبی کے پاس سے تو گرم ہوا بھی نہیں گزرنی چاہیے۔ ولی ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے، اس کے گھر میں تو دکھ درد ہونا ہی نہیں چاہیے، دکھ درد کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عقل تو یہ کہتی ہے، اللہ کہتا نہیں، یہ جتنے بھی غم ہیں، خوشیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تہمتیں ہیں، بہتان ہیں، جھوٹے الزام ہیں، یہ سب میرے دوستوں کے گھروں میں جائیں گے، اور جتنی آسائشیں ہیں یہ میرے دشمنوں کے گھروں میں جائیں گے۔ دشمنوں کے، تو جس کے نصیبوں میں اللہ نے بیماریاں لکھی، اللہ نے تکلیفیں لکھی، اللہ نے غم لکھے، اللہ نے بہتان لکھے، اللہ نے الزام لکھے، اللہ نے رسوائیاں لکھی، اللہ نے لعنتیں اور ملامتیں لکھی، اللہ والوں تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے پھر انہیں ولایت کے لیے قبول کیا ہے، انہیں ولایت کے لیے قبول کیا ہے۔ بظاہر وہ کیا ہے؟ ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری میں پھنس جاتے، ایک سے نکلتے ہیں دوسری میں پھنس جاتے۔ ہم مایوس ہوتے ہیں نا، پریشان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت صاحب میں ایک تکلیف سے نکلتا میں دوسری میں پھنس جاتا ہوں۔ تو اللہ والو، تو پھنستا نہیں ہے، اللہ تیری منازل کو طے کرا رہا ہے، اللہ تیری منازل کو طے کرا رہا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تکلیف میں تو نے رب کو بھولنا نہیں ہے، اور رب کے علاوہ کسی کو آواز دینی نہیں ہے، آواز دینی نہیں ہے۔
اب اللہ والو یہاں جو میں راز کی بات آپ سے کرنے لگا تھا وہ یہ ہے، اب اولیاء اللہ کی زندگی میں تکلیفیں سب سے زیادہ۔ اب ہوتا کیا ہے، اب اللہ ان کو اس دنیا میں ذلیل کر کر کے مارے، ذلیل کر کر کے مارے، تو ان کے ہاتھ پہ توبہ کون کرے گا؟ آ کے وہ ہسپتالوں میں پڑے ہوں، جیلوں میں پڑے ہوں، اور ایسی غلط جگہوں پہ وہ پھنسے ہوئے ہوں، تو پھر یہ کام کیسے ہوگا؟ ذہن میں بات آئی سمجھ؟ اگر ان کے مقدر میں اللہ نے پریشانیاں، جس طرح میں نے کہا کہ سب سے زیادہ مقدر میں پریشانیاں کن کے لکھی ہوتی ہیں؟ انبیاء علیہ السلام۔ اس کے دوسرا درجہ کن کا ہوتا ہے؟ صالحین کا، اولیاء اللہ کا۔ اور اگر وہ ساری پریشانیاں ان کے اوپر اللہ مسلط کر دے تو پھر یہ نظام کیسے چلے گا؟ پھر نظام کیسے؟ یہاں ہے نکتہ، اللہ کہتا ہے لکھیاں نے تیرے مقدر میں، کیوں؟ میں نے تجھے وہ جنت دینی ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ میں نے کون سی جنت تجھے دینی ہے؟ جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، وہ تو نہیں لے سکتا۔ تو اپنے زور پہ عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، محنت کے ساتھ نہیں لے سکتا۔ اب میں نے کیونکہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تجھے ہمسایہ بنانا ہے اپنے مقربین کا، محبین کا، تو اپنی محنت سے لے نہیں سکتا۔ اب میں نے کیا یہ ہے کہ تیرے مقدروں میں غم لکھ دیے ہیں، مصیبتیں لکھ دی ہیں، تکلیفیں لکھ دی ہیں، کہ یا اللہ پھر میں تکلیفوں میں پھنسا رہا تو میں تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، میں ہسپتال میں رہا، کہیں اور ذلیل ہوتا رہا تو میں ذکر بھی نہیں کر سکوں گا۔ جب ذہنی طور پہ میں یکسو نہیں ہوں گا، جو میرے پاس آئیں گے میں ان کو کیا سکھاؤں گا؟ رب فرماتا لکھیاں بھی ایسی نے، کٹنیاں بھی ایسی نے، لکھی بھی میں نے ہیں، اب ان میں سے گزارنا میں نے کیسے ہے؟ تقدیر کا لکھا بھی پورا ہو جائے اور تجھے ہو بھی کچھ نہ، تقدیر کا لکھا بھی پورا کر کے دکھاؤں گا اور تجھے کچھ بھی ہونے بھی نہیں دوں گا۔ یا اللہ پھر وہ کیسے ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ بس تو بیٹھ جا، جو تیرے پاس آئے تو اس کے دکھ بانٹتا جا، میں تیرے دکھ مٹاتا جاؤں گا۔ جو تیرے پاس آئے تو اس کے دکھ بانٹتا جا، میں تیرے دکھ تقدیر میں جو لکھے ہیں ان کو مٹاتا جاؤں گا۔ تو اللہ والو، اولیاء اللہ ہزاروں لاکھوں کے دکھ بانٹتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی تقدیر میں اتنا دکھ لکھا ہوتا ہے۔ جب وہ لوگوں کے دکھ بانٹتے ہیں، اللہ ان کے تقدیر کے اندر جو لکھے ہوئے دکھ ہیں یا برے حالات ہیں ان کو بدلتا جاتا ہے، ان کو بدلتا جاتا ہے، پھر ان کو ہادی بنا دیتا ہے، مرشد بنا دیتا ہے، رہبر بنا دیتا ہے، پھر وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہی نقطہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے دکھ خود بانٹوں، خدا کی قسم تو نہیں، تیری نسلیں بھی قیامت تک دکھوں سے نکل نہیں سکے گی، کوئی تجھے اس بھمر سے نکال نہیں سکے گا۔ اگر تو مجھے یہ پیغام بھیجتا ہے حضرت صاحب میرے مسئلے حل ہو گئے میں خانقاہ آیا کروں گا، حضرت صاحب میری پریشانی ختم ہوگی میں خانقاہ آیا کروں گا، حضرت صاحب میرے گھر میں بیماری ہے وہ ختم ہوگی میں خانقاہ آیا کروں گا، خدا کی قسم میں تجھے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مرتے دم تک نہیں، قیامت تک تیرے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ تو چل کے خانقاہ آ جا، تو لوگوں کے دکھ بانٹ، اللہ تیرے دکھوں کو مٹا دے گا، اللہ تیرے دکھوں کو دور کر دے گا۔ تو دوسروں کا درد مان بن جائے، کوئی دکھی ہے اس کا دکھ بان، کسی کا بیٹا نشئی ہے اس کو جا کے یہ آیات پڑھ کے دم کر، اس کو یہ آیات پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پلا، اللہ تیری اولاد کو نشئی نہیں ہونے دے گا۔ کسی کے بچے کو فالج، کسی کے باپ، کسی کی ماں کو فالج ہے، ان کے گھر جا کے عیادت کر، 70,000 فرشتے اللہ کھڑے کر دے گا تیرے لیے دعائے رحمت کے لیے۔ رات کو تو جائے گا عیادت کے لیے، وہ صبح تک دعا کرتے رہیں گے، صبح جائے گا شام تک تیرے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ کسی کا باپ ہے، کسی کی ماں ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، ہارٹ کی مریض ہے، ہسپتالوں میں جاؤ، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، ہسپتال کے برآمدوں میں، سرکاری ہسپتالوں کے برآمدوں میں جا کے بیٹھو، لوگوں کے دکھ سنو، سننے کے بعد اسے کہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو گھر سے نکل اس آیت کو پڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا، اور نیت کر یا اللہ میں آج سول ہاسپٹل جا رہا ہوں، اپنے شہر کے، میں سول ہاسپٹل جا رہا ہوں، وہاں جتنے بیمار ہیں میرے مرشد نے بتایا ہے تیرا کلام ان کے لیے کافی بھی ہے، شافی بھی ہے اور معافی بھی ہے۔
اے اللہ میرے مرشد نے کہا ہے کہ کلام شافی بھی ہے، کافی بھی ہے، معافی بھی ہے، اے اللہ آج معجزہ دکھا دے پھر۔ آج جتنے سول ہاسپٹل میں بیمار بیٹھے ہیں میں ان کو یہ آیت جا کے سکھاؤں گا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ پھر اللہ والو اللہ اپنے کلام کو کافی شافی معافی نہ کر کے دکھائے تو پھر کہنا، اور اپنے نام کی لاج نہ رکھے تب کہنا۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پڑھنے والا کون ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، پڑھا کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہمارا بوتھا نہیں دیکھتا، اللہ ہمارا منہ نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے اندر کے جذبے دیکھتا ہے کہ اس کی ماں ہسپتال میں نہیں ہے، یہ کسی کی ماں کے لیے جا رہا ہے۔ اس کا باپ جیل میں نہیں ہے، یہ کسی کے باپ کے لیے جا رہا ہے۔ اس کا بیٹا چلڈرن کمپلیکس میں نہیں ہے، یہ کسی کے بیٹے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کا تھانہ کچہری میں مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی کی مدد کے لیے جا رہا ہے۔ تو رب کہتے ہیں یہ مجبور ہو کے میری مخلوق کی مدد کر رہا ہے اور میں مختار ہو کے اس کو نظر انداز کر دوں۔ یہ مجبور ہو کے میری مخلوق کی مدد کرے اور میں مختار ہو کے اس کو نوازوں نا، تو مجھے مختار کون کہے گا، مجھے قادر کون کہے گا؟ تو اللہ والو یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عمل کو دبا کے آپ نے کنجوسوں بخیلوں کی طرح بیٹھ جانا ہے۔ اس جذبے اور نیت سے جائیں کہ میں ہر جمعرات یا ہر اتوار یا ہر ہفتہ، خاص طور پہ ہفتہ یا اتوار جو آپ کو چھٹی ہوتی ہے، میں ہر ہفتے کسی نہ کسی ہسپتال میں جاؤں گا، میں کسی نہ کسی ہسپتال میں جاؤں گا، خاص طور پہ سرکاری ہسپتال میں۔ ہر شہر میں دو تین ہسپتال ہوتے ہیں، میں سرکاری ہسپتال میں جاؤں گا۔ میں جو اپنے شہر کی جیل ہے، سینٹرل جیل ہے، چھوٹی بڑی جو بھی جیل ہے، میں وہاں جاؤں گا۔ جو تھانوں کے اندر مجرم ملزم بند ہیں، میں اپنے علاقے کے تھانے دار سے بات کروں گا جا کے کہ میرے شیخ نے یہ عمل بتایا ہے، میں ان کو بتانے کے لیے آیا ہوں، میں نے پڑھا ہے، اللہ نے میری زندگی بدل دی ہے۔ جو سلاخوں کے پیچھے ہے وہ بھی تو کسی کی ماں کا ہے، وہ بھی تو کسی کا لخت جگر ہے۔ تو اللہ نے اس جذبے اور محبت کے ساتھ اس عمل کو سیکھ کے جاؤ کہ ہر ہفتے میں کسی تھانے میں جاؤں گا، عدالت میں جاؤں گا، عدالتوں میں لاکھوں لوگ ہفتے میں آتے، میں ایک دن وہاں دوں گا۔ کسی ہفتے میں میں ہسپتال میں جاؤں گا، کسی ہفتے میں بازاروں میں جاؤں گا۔ جو بازاروں میں لوگ آوارہ پھر رہے ہیں، ان کے دکان پہ گاہک نہیں ہے، مر رہے ہیں، فارغ بیٹھے، مر گئے گاہک نہیں ہے، ان کو کہو تو یہ پڑھتا جا، پڑھنا تیرا کام ہے، گاہکوں کو ہانک ہانک کے پہنچانا تیری دکان پہ عرش والے کا کام ہے۔ تو پڑھ کے تو دے، تو پڑھ کے تو دے۔ تو اللہ والوں بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر ہفتے میں ایک بندہ بھی اس ذکر پہ لگ گیا تو تیری قبر بھی ٹھنڈی ہے، تیرا حشر بھی ٹھنڈا ہے۔ تو جس کی قبر اور حشر ٹھنڈا ہو گیا، اللہ والوں اس کی یہ دنیا گرم رہے گی، یہ دنیا گرم رہے گی۔ تو میں کئی بار آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ والوں اللہ سے لینے کا بھی ڈھنگ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ ہماری بے شرمی کیا ہے؟ اللہ میں مر گیا، اللہ میں مر گیا، میرا بیٹا بیمار، میری بیٹی بیمار، میری ماں بیمار، میرا فلاں بیمار، میرا کاروبار تباہ، اے اللہ میرے سے کون سا گناہ ہو گیا۔ یہ اللہ والوں اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مسئلے حل کرنے کا طریقہ فقیر بتا رہا ہے۔ تو لوگوں کے مسئلے حل کر، تیرے گھر میں مسئلہ ہوگا ہی نہیں۔ تو لوگوں کے مسئلے حل کر، تیرے گھر میں مسئلہ ہوگا نہیں۔ میں آپ حضرات میں جو پرانے لوگ بیٹھے، بہت سے لوگ تو نئے بھی آئے ہوئے ہیں باہر سے، جب بزرگان نے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کام کے لیے، تو آتے بتاؤ میں کتنے ہزار کا مجمع تھا میرے ساتھ؟ کیوں تنویر صاحب؟ کلم کلا کلیاں کیا ہوتا ہے؟ سنجیاں ہو جن گلیاں بچ مرزا یار پھرے۔ میں اکیلا تھا، نہ میرا دادا، نہ میرا باپ پیر ہے، نہ میرا دادا پیر، نہ میرے خاندان میں کوئی جدی پشتی کو پیر، نہ میرے خاندان میں کوئی قبر چمی چٹے والا کام۔ تو بھائی جس کا کوئی پیچھے کوئی نظام نہ ہو، اب دیکھیں کل میرے دونوں بیٹے ہیں، وہ گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں، انہیں تو بنی بنائی چیز مل جائے گی نا، بنی بنائی۔ آپ اس لیے ان سے محبت کریں گے، حضرت صاحب کے بچے ہیں، تو میرا تو نہ اگا نہ پچھا نہ شجرا نہ داخانہ۔ پھر جس علاقے میں میں کام کر رہا ہوں یہاں سرائکی ہے، نہ مجھے ان کی زبان آتی ہے۔ تو اللہ والوں کوئی مجھے مسئلہ ہوا ہے،
اب دیکھو ہر زبان کا بندہ بیٹھا، ہر رنگ کا موتی بیٹھا ہوا ہے، ہر رنگ بیٹھا ہوا ہے، ہر محبت کرنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہم زبانوں کے پابند نہیں ہیں، ہم دل والے ہیں، ہم دل دیکھتے ہیں۔ دل سرائکی کا ہو، دل پنجابی کا ہو، دل کشمیری کا ہو، دل سندھی کا ہو، دل پختون کا ہو، ہمیں دل چاہیے، ہمیں زبان نہیں چاہیے، ہمیں دل چاہیے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کون کیا ہے، ہم دل والے ہیں، ہمیں دل چاہیے۔ تو اللہ والوں میں اکیلا تھا، آج اللہ نے کتنے ہزاروں میرے ساتھ لگا دی، کتنے ہزاروں میں لگا۔ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ پچھلے دنوں میں نے بیان کیا سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے اوپر، الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں وہ پڑھی جا رہی ہے، اور ہمارا اس کا ارادہ ہے انشاءاللہ العزیز میرا کہ ہم 12 کروڑ مرتبہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات خانقاہ دارالشفا پڑھے گی، اور خانقاہ دارالشفا کی طرف سے سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے وہ ہدیہ ہوگا، اور وہ پڑھی جا رہی ہے۔ پھر آپ کے لیے حیران کن بات ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے، یہ میری کوئی کرامت نہیں ہے۔ صرف ان 28 دنوں کے اندر، کتنے دن؟ 28 دنوں کے اندر 37 لاکھ لوگوں نے تلاش چینل کو واچ کیا ہے، 37 لاکھ لوگوں نے، 4.25 لاکھ گھنٹہ، کتنا؟ 4.25 لاکھ گھنٹہ ہمارے چینل کو لوگوں نے دیکھا ہے، اور 44,000 لوگ ہمارے ساتھ اللہ نے جوڑے۔ صرف 28 دنوں کے اندر میرے لجپال کا پیغام دنیا کے 102 ممالک میں گیا۔ مجھے ایک رات کو کینیڈا سے فون آیا، وہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں، عقیدت مند بھی ہیں، آپ سمجھ لیں کہ وہ میرے پیر بھائی بھی ہوئے۔ تو انہوں نے میرے سے گلہ کیا کہ حضرت صاحب آپ کی ویڈیوز جو ہے، آپ کے بیانات لمبے ہوتے ہیں، یہاں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ 2 گھنٹے کی ویڈیو دیکھیں۔ میں نے کہا یہ مولوی کی ویڈیو نہیں ہے، یہ بابے دی ویڈیو ہے، یہ مولوی کی ویڈیو نہیں ہے، یہ مولوی کا بیان نہیں ہے، یہ میرے بابے کا فیضان ہے، یہ میرے بابے کا فیضان ہے۔ تو کل کا بیان آپ حضرات نے اگر سنا ہو، وہ 1.5 گھنٹے کا بیان تھا۔ کتنے گھنٹے کا؟ 24 گھنٹے میں 30,000 لوگوں نے سنا ہے، 24 گھنٹے کے اندر 30,000 لوگوں نے میرا بیان سنا ہے، اور کتنے لوگ اعمال پر آئے ہیں۔ تو یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کہی ہیں، یہ میرا کہنے کا مقصد نہیں کہ میں اپنی کوئی نمائش کر رہا ہوں، میرا آپ کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ والو، اگر میں ہمت کی ہے اللہ کے نام پہ، اللہ کے بھروسے پہ، تو اللہ نے آپ کو میرے سے جوڑ دیا ہے، اگر آپ ہمت کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ بھی جوڑ دے گا۔ تو دیے سے کیا ہوتا ہے؟ دیا چلتا ہے، چراغ سے چراغ، شمع سے شمع۔ تو میرا کہنے کا یہ ساری بات بتانے کا مقصد کوئی کمپنی کی مشہوری نہیں ہے یا چینل کی مشہوری نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بس سنتے جاؤ، کملی والا دل بدلتا جائے گا، اللہ ہدایت کے فیصلے کرتا جائے گا، اللہ ہدایت کے فیصلے کرتا جائے گا۔ تو یہ باتیں اللہ والوں ساری میری عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تم سارے پیر بن جاؤ، سارے کیا بن جاؤ؟ پیر بن جاؤ، لوگوں کے دکھ بانٹنے والے بن جاؤ، لوٹنے والے نہیں، دکھ بانٹنے والے بن جاؤ، لوگوں پہ لٹانے والے بن جاؤ۔ جب تم لوگوں پہ لٹاؤ گے، دیکھو میں آپ کو اگر 5-6 گھنٹے ہر ہفتے میں دیتا ہوں، آپ حضرات یہاں تشریف لے کے آتے ہیں، ہر جمعرات مختلف علاقوں سے جماعتیں آتی، میں آپ کو وقت دیتا ہوں، تو آپ دیکھو میرے پہ جان لٹاتے ہو۔ تو جب آپ لوگوں کو وقت دو گے تو لوگ پھر آپ پہ فدا ہوں گے۔ تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ والوں اس ہفتے میں آپ نے اپنا جذبہ، ارادہ، نیت، اس طرح سوشل میڈیا پہ جو یہ بیان سنے وہ بھی یہ نیت اور جذبے کا اظہار کریں کہ ہم ان آیات کو گھر گھر میں پہنچائیں گے، ان آیات کو گھر گھر میں پہنچائیں گے۔ جو قرآن نہیں پڑھا ہوا اس کو یہ آیات سکھائیں گے، ان کو یہ آیات سکھائیں گے، تاکہ کوئی بھی امتی ان 3 آیات کے نور سے، فیضان سے محروم نہ رہ جائے۔ کہ جو ان آیات کا ورد کرے گا اللہ اس کو کتنے نور دے گا؟ 3۔ اور پہلا نور میں نے سمجھا دیا کہ کسی بھی گناہ میں ملوث ہے اللہ اس کو پاک کر کے دکھائے گا، اللہ اس کو ہدایت دے کے دکھائے گا۔ اور دوسرا نور وسلام علی المرسلین، اس آیت کا نور یہ ہے اللہ تیرے مال کی حفاظت کرے گا، اللہ تیری جان کی حفاظت کرے گا، اللہ تیری اولاد کی حفاظت کرے گا، اللہ تیری نسبت کی حفاظت کرے گا، اور مرتے وقت تجھے کلمے والی زندگی موت نصیب ہوگی، یعنی تیری موت ایمان پر آئے گی اور زندگی اسلام پہ ہوگی۔ اللہ تجھے سلامتی زمانے کو دے کے دکھائے گا۔ میں تھوڑے دن پہلے بھی اس بات مضمون کو سمجھایا
کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے فلان دشمن ہو گیا، میرا فلان دشمن ہو گیا. اللہ بولو میں یہ کہتا ہوں کہ فلان دشمن نہیں، تو یہ کہ سارا زمانہ دشمن ہو گیا. تو ان 3 آیات کو پڑھ، اگر اللہ تیرے دشمنوں کے دل میں تیری محبت نہ ڈالے یا ان دشمنوں کو تیرے قدموں میں نہ ڈالے تو پل صراط پہ میرے گریبان کو پکڑ لینا. اللہ تیرے دشمنوں کو 2 کام کرے گا، یا تو تیرے متحد کر کے دکھائے گا، یا پھر زمانے کے سامنے تیری آنکھوں کے سامنے ذلیل و خوار رسوا کر کے دکھائے گا اور تجھے سلامتی دے کے دکھائے گا. تو یہ کتنا کون سا نور ہے؟ دوسرا. تو اللہ والو آپ کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، آل اولاد کی حفاظت، کاروبار کی حفاظت، نسبت کی حفاظت، اور مرتے وقت ایمان کلمے کی بھی حفاظت. اللہ پاک کلمے والی موت عطا فرمائے گا. جس کو اللہ والا زندگی اسلام پہ مل گئی اور موت ایمان پہ مل گئی، اس نے اور کیا لینا ہے؟ اور تیسرا اور آخری نور جو ان آیات کا ورد کرے گا، پڑھے گا، جو اس کو ملے گا، اور مارے گا پٹھیاں اللہ سیدھیاں کر دے گا. میرا خیال ہے اس بات کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ پنجابی بیٹھے ہو، آپ سارا سمجھ گئے ہو کہ آپ الٹے کام بھی کر جاؤ گے، فیصلے الٹے بھی کر جاؤ گے، غلطیاں بھی ہو جائے گی، اللہ پردے بھی ڈالے گا اور خود ہی سیدھیاں بھی کر دے گا. الٹے کام بھی اللہ نہ کرے آپ سے ہو جاتے ہیں. کوئی فیصلہ بیٹی کی شادی ہے، کوئی اور کاروبار کا فیصلہ ہے، جائیداد خریدنے کا کوئی معاملہ ہے، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، اللہ اس خطا کے اندر بھی خیر ڈال دے گا. اس خطا کے اندر جو شر ہے اس کو نکال دے گا، تیرا نقصان نہیں ہونے دے گا. جہاں بیٹھو گے تمہاری تعریفیں ہوں گی. کیوں؟ تم میرے رب کی تعریف کر رہا ہے. کیوں تعریف ہوگی تیری؟ تم اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے. پھر اس کی تعریف کی خیرات، اس کا صلہ تجھے یہ ملے گا کہ اللہ تیرے نام کے جھنڈے گاڑ دے گا. تو بازار میں ہے تو تیری عزت بازار میں ہوگی. تو کسی دفتر میں ملازم ہے تو کہتا ہے میری وہاں عزت نہیں ہے. یہ فقیر کہتا ہے تو میں کہتا ہوں تو میرے کہنے پہ صرف چند دن ان آیات کا ورد کر کے دیکھ، اگر سارے تیرے پیچھے نہ چلے تو پھر کہتے. بازار میں پڑھ کے دیکھ، اگر بازار میں تیری عزت نہ ہو. تو گھر میں پڑھ کے دیکھ، اگر تیری گھر میں عزت نہ ہو. کاروبار کا کوئی مرکز ہے، وہاں تو پڑھ کے دیکھ، اگر تیری عزت نہ ہو. حکومت کا کوئی ایوان ہے، تو وہاں پڑھ کے دیکھ، تیری عزت نہ ہو. یہ کیسے ہے کہ بندہ کہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اور اللہ عزت دشمنوں کو دے دے. اللہ عزت دشمنوں کو دے دے. اللہ تو دشمنوں کو ذلیل کر کے تیرے قدموں میں ڈالے گا. تو اللہ بولو ان 3 آیات کو پڑھنے کا کون کون ارادہ کرتا ہے؟ ماشاءاللہ سارے مجمع نے ہاتھ کھڑے، اللہ سب کے ہاتھوں کو قبول فرمائے میرے سمیت. اب اس اللہ بولو پڑھنے کا طریقہ مختصر 2-4 فکروں میں آپ سن لیں. اس کے پڑھنے کی ایک ترتیب تو مسنون میں نے آپ حضرات کو پہلے بتا دی ہے ابتدا کے اندر، کہ ہر نماز کے بعد 3 بار. اگر تو آپ یہ ترتیب بھی رکھیں گے انشاءاللہ یہ نفع سے خالی نہیں ہے. کیوں؟ یہ میرے کملی والے کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. تو کملی والے نے تو ایک بار بھی کہا ہوتا تو وہ بھی کافی تھا، شافی تھا، معافی تھا. تو یہ تو کملی والے نے بتایا ہے. اگر آپ ہر نماز کے بعد بس 3 بار پڑھ لو، ایک تو یہ ترتیب ہے. اور اگر گھر میں پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، یا اور کوئی غم ہے جو میں نہیں جانتا، آپ بتانا نہیں چاہتے، کوئی ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہے، تو اس کی 2-3 ترتیبیں میں بتا رہا ہوں. جو آپ کو آسان لگے وہ اس طریقے سے پڑھے، اس کی اجازت ہے، سب کو اجازت ہے. پہلی ترتیب یہ ہے کہ آپ انہی 3 آیات مبارکہ کو 21 بار صبح، 21 بار شام کو پڑھ لیں. اول و آخر 3 بار درود پاک، اول و آخر 3 بار درود پاک، یعنی فجر کی نماز پڑھی اور 21 بار ان آیات کو پڑھ لینا. اس طرح عشاء کی نماز پڑھی یا رات سونے سے پہلے 21 بار. ایک تو یہ ترتیب ہو گئی. اگر اللہ نے اس سے بھی ہمت زیادہ دی ہے، یا آپ نے فقیر کا بیان سنا ہے، اب ذرا ایمان بڑا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں حضرت صاحب 21 بار نہ کی بندہ ہے، یہ تو قرآن ہے. ابھی تو سنا دیتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو ہون کہنے لگے جی 21 بار انج تے نہیں نہ گل بندی. اگر تو یہ جذبہ ہے کسی میں، ہاں اگر تو یہ جذبہ ہے تو پھر 41 بار پڑھے. 41 بار صبح، 41 بار شام. اور اگر اللہ نے اپنی رحمت سے کرنٹ اور دے دیا ہے زیادہ تو پھر اللہ والو 70 بار یہ صبح پڑھو اور 70 بار یہ شام کو پڑھو. انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک
کوئی وظیفہ کوئی عمل آپ کو کرنے کی حاجت نہیں ہو، اور نہ میں کہوں گا کہ آپ کریں۔ جو آپ کو باقیہ وقت ملے، فرصت ہو، آسانی ہو، کملی والے پہ درود پڑھو، بس استغفار کرو، درود پڑھو۔ کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں۔ میں نے 3 بار دہرا دی یہ بات۔ جس نے اس 3 آیات کو پکڑ لیا اسے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی۔ شافی کسے کہتے ہیں؟ جو بیمار ہو، جو شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي انما یشفی اللہ، بے شک شفا دینے والا اللہ ہے۔ جو بیماری میں شفا دیتا ہے وہ کون ہے؟ اس کو کیا کہیں گے صفاتی طور پہ؟ شافی۔ دوسرا میں نے کون سا اسم بولا ہے؟ کافی۔ جو ہماری تمام ضرورتوں کے لیے پورا ہو جائے یا ہماری تمام ضرورتیں پوری کرنے پہ قادر ہو، اسے کافی کہتے ہیں۔ اور تیسرا کون سا بولا ہے؟ معافی۔ معافی اسے کہتے ہیں ہم کسی بھی مصیبت میں ہوں، کسی بھی بھمر میں ہوں، جو اس سے نکال کے ہمیں لے آئے، اسے معافی کہتے ہیں، اسے معافی کہتے ہیں۔ تو اللہ والو یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ شافی بھی ہیں، کافی بھی ہیں، معافی بھی ہیں۔ انہی سے بیماریوں کی شفا ہوگی، یہ تمام ضرورتیں بھی تیری پوری کریں گی، اور جس بھنور میں تو پھنسا ہوا، جن مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، اس سے نکال کے بھی لے کر آئے گی۔ تو مجھے بتاؤ پھر اس کے بعد کچھ بات رہ جاتی ہے؟ پھر اس کے بعد بات رہ جاتی ہے، یہی تو آپ بھولنے ہیں کہ بھول گئے ہیں۔ پھر یہ بات بتائی کس نے ہے؟ یہ قرآن دیا کس سے ہے؟ بات تو پھر دیکھو نا، پھر ہم نے احسان فراموشی والی بات کی نا۔ ہم نے کہا جی یہ اعمال کر لیے، اس کے بعد کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ بھائی بات احسان کی رہ جاتی ہے کہ یہ کملی والے کا احسان ہے، جس کی زلفوں کے صدقے یہ قرآن ملا ہے، اس کی نسبت کے صدقے، اس کی نبوت کے صدقے ہمیں یہ قرآن ملا ہے۔ تو اللہ والوں ان کا یہ احسان ہے، اس احسان کو اتار تو نہیں سکتے، اس احسان کو اتارنا تو ممکن ہی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں۔ تو دعا کو کیا، دعائے رحمت کو کیا کہتے ہیں؟ درود پاک۔ یہ کملی والے کا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن عطا کیا، انہوں نے وہ قرآن ہمارے تک پہنچایا۔ آج ہم اس قرآن سے نفع اٹھائیں تو محسن کو بھول جائیں، یہ تو احسان فراموشی والی بات ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جب یہ 70 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ نے بقیہ جو فرصت دی ہے، وقت دی ہے، بقیہ وقت میں درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں۔ تو میں نے 3 ترتیبیں آپ کو بتائی ہیں، اور ایک مسنون بتائی ہے، 3 بار ہر نماز کے بعد، یہ مسنون وظیفہ ہے۔ اور اگر ورد کے لحاظ سے جو میں بتا سکتا ہوں وہ بتایا کہ آپ 21 بار پڑھ لیں صبح شام، 41 بار پڑھ لیں صبح شام، یا 70 بار پڑھ لیں صبح شام، اول و آخر 3 بار درود پاک۔ یہ ترتیب ہو۔ اگر کوئی شخص محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرب اور معرفت کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، روحانیت کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، تو اللہ والا وہ 1.25 لاکھ کی نیت کر کے اس کو پڑھے۔ کتنا؟ 1.25 لاکھ۔ مثلا آج وہ شروع کرتا ہے تو وہ ڈائری کاپی پینسل رکھ لے، روزانہ جتنا پڑھا جائے بس وہ روز کی روز اس میں انٹری ڈالتا جائے، مطلب 5000 پڑھا ہے، 2000 پڑھا ہے، 3000 پڑھا ہے۔ جب 1.25 لاکھ مکمل ہو جائے، جب 1.25 لاکھ مکمل ہو جائے تو اپنی حیثیت کے مطابق خیرات کر دے اور اگلا نصاب شروع کر لے، یعنی اگلا 1.25 لاکھ شروع کر لے۔ اللہ والو 7 نصاب تم مکمل کرو تو اللہ کے جو مقربین ہیں وہاں اللہ تجھے ممتاز مقام عطا فرمائے گا، اور وہ مقام جو تجھے دنیا میں اللہ دکھائے گا، دنیا میں دکھائے گا، وہ کرشمات، وہ معجزات، وہ کمالات ان آیات کے اللہ تیرے اوپر کھولے گا جن کے تو گمان بھی نہیں کر سکتا۔ صرف ایک نصاب پڑھ، ایک نصاب پڑھتے پڑھتے اللہ تجھے سارے گناہوں سے پاک کر دے گا، بری عادتوں سے پاک کر دے گا، کوئی لت ہے اللہ اس سے جان چھڑا دے گا، قرضے میں پھنسا ہے اس سے اللہ جان چھڑا دے گا، ذہنی کوئی پریشانی اللہ اس سے جان چھڑا دے گا، آنے والے حالات کوئی ناموزوں ہیں اللہ ان سے بھی جان چھڑا دے گا۔ کیوں؟ تو نے اللہ کو پانے کا ارادہ کر لیا ہے، اب اللہ نے تجھے قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ دونوں کا تعلق جڑنا نہیں ہے اللہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، توفیق ہی نہیں دیتا۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے گناہوں کی توبہ کی ہے تو کیا میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ بٹو صاحب
میں نے گناہوں کی توبہ کی ہے، کیا میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ تو بی بی نے ایسا شاندار جواب دیا، بی بی نے فرمایا کہ اگر تیری توبہ قبول نہ ہونی ہوتی اللہ توفیق ہی نہ دیتا، اللہ توفیق ہی نہ دیتا۔ تو اللہ، اگر آپ کو 1.25 لاکھ پڑھنے کی اور 1.25 لاکھ کے ساتھ نصاب پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے تو سمجھ لو اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو وہ پسند کر لیتا ہے پھر اپنا بنا لیتا ہے، پھر اللہ نے آپ کو پسند کر لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاس یہ عمل تھا، میں نے آپ حضرات کے حوالے کر دیا کہ اللہ حضور علیہ السلام کی ساری امت کو اس عمل سے فیض یاب فرمائے۔ اب میں اس امانت سے بری ذمہ ہو گیا، اب یہ امانت آپ حضرات کے پاس ہے، یا جو سوشل میڈیا پہ سنتے رہیں گے ان کے پاس ہے۔ تمام حضرات کو اجازت ہے اور آگے ذمہ داری ہے کہ ان 3 آیات کے فضائل کو، ان 3 آیات کے جو فیض و برکات ہیں، نفع ہیں، وہ مخلوق خدا کو بتائیں اور ان تک یہ پہنچائیں، تاکہ جو لوگ دکھی ہیں ان کی زندگیاں آسان ہو سکیں۔